أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف محترم ناظرین السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہماری اموات کی گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہماری اولاد کی گناہوں کی مغفرت فرمائے اور سید انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی شفاعت اور ان کی دعائے خیر بار بار ہمارے نصیب ہمارے اموات کے نصیب اور ہماری اولاد کے نصیب فرمائے اور ہماری اولاد کو تا روز قیامت صراط حق پہ دائم و قائم و مقاوم رکھے اللہم صل علی محمد وآل محمد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف میرے محترم ناظرین جو بھی شخص شیعہ ہے اور اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جان لے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی معرفت کل دین ہے آپ اللہ کو نہیں جان سکتے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچان سکتے قرآن کے معانی سے محروم آپ کے نماز روزے کے احکام سے آپ محروم رہیں گے آپ حلال و حرام نہیں سمجھیں گے آپ کا شمار اللہ کے دشمنوں کے صفوف میں ہوگا جب تک آپ کو معرفت نہیں ہوگی کن کی ائمہ اطہار علیہم السلام کی جھوٹی معرفت نہیں جو مولوی حضرات آپ کو بنا کر دیں جھوٹی معرفت نہیں جو ذاکرین وہ اپنے تخیلات سے اپنے ہی ہوائے نفس سے کچھ چیزیں بنا کر آپ کو کیونکہ آپ کو بھی اچھا لگتا ہے آپ کا ایک خیالی ہیرو آپ کو بنا کر دے دیں نہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی معرفت جس طرح وہ تھے جس طرح وہ تھے اس میں کوئی کمی نہیں ہے اس میں کوئی خامی نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے اس طرح جس طرح تھے اس طرح کی معرفت پہچان کہ وہ اس طرح تھے اس طرح کو جاننا پہچاننا یہ دین ہے یہ ایمان ہے یہ آپ کو یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے ائمہ اطہار علیہم السلام آپ اپنے ذہن میں ہیرو کا ایک خاکہ بنا لیتے ہیں پھر اس ہیرو کو اسی کریکٹرسٹکس کو ائمہ اطہار علیہم السلام پہ آپ امپوز کرتے ہیں
اور اگر اس آپ کے اپنے تخیلات سے جو ہیرو کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، صفات ہیں، ان میں سے اگر کہیں کمی پیشی ہو گئی تو پھر سچے حدیث کے ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال کے آپ ٹکرائیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور اس سب کی بنا کیا ہے؟ جہالت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، علماء کی دوری ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرے سے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال و افعال سے، اور ذاکرین کی کا ظلم، ان کی جہالت اور ان کا غلو اور ان کا اضلال کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کریں اپنی طرح. تو اچھی طرح سے جان لیں ائمہ اطہار علیہ السلام اللہ کے نور ہیں. آپ کے ذہن میں اگر کوئی چیز آپ اس کو ہیرو بناتے ہیں نا، وہ آپ کے تخیلات ہیں. وہ کوئی ضروری نہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام اسی طرح ہوں. جس طرح آپ نے ایک ہیرو کا اپنا ایک ڈھانچہ، جو فلمی ہیرو ہوتے ہیں یا کہانیوں میں ہیرو ہوتے ہیں، اس طرح کا آپ نے ایک ڈھانچہ بنایا. کوئی ضروری نہیں کہ اس پہ پورا آتا رہا ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام آپ کے تخیلات سے بہت بلند تر ہیں، کسی بھی شخص کے تخیلات سے بہت بلند تر ہیں. تو ان کو کس طرح پہچان لے؟ جس طرح وہ تھے، جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح حقیقت میں وہ تھے. وہ تو ہم ان سے اس کی معرفت سے معذور ہیں، لیکن انہوں نے خود بیان کیا ہے، ان کے احادیث میں، ان کے روایات میں، اس طرح ان کی معرفت جاننا بہت ضروری ہے. تو میرے محترم ناظرین، ائمہ اطہار علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب انبیاء اعظام علیہ السلام کے زندگیوں کا ایک واضح پہلو کیا ہے؟ تقیہ ہے کہ انہوں نے خود بھی تقیہ فرمایا ہے، اور اپنے شیعوں کو اور جو پہلے انبیاء تھے انہوں نے اپنے امتوں کو، اپنے پیروکاروں کو تقیہ کا حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، تقیہ کے حالت میں انہوں نے زندگی گزاری، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور پھر وہ جب مدینہ منتقل ہوئے تو پھر بھی بہت دفعہ وہ تقیہ کرتے تھے منافقین سے. اور پھر ائمہ ابرار علیہ السلام، ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بلا منازع لیڈر تھے عرب کے اور مسلمین کے. لیکن ان کے وفات کے بعد، ان کے شہادت کے بعد، ائمہ طاہرین علیہ السلام پر، حجج الہی پر، اللہ تعالیٰ کے خلفاء پر مظالم کے دروازے کھل گئے، اور ان کے ماننے والے بہت کم تھے، اور ان کا انکار کرنے والے پورے کا پورا عرب، اور ان کے خون کے دشمن بہت سارے لوگ تھے. تو ان حالات میں میرے محترم ناظرین، ائمہ اطہار علیہ السلام نے اسلام کی بقا کے لیے پوری امت پر انہوں نے احسان کیا ہے. اللہ کے حکم سے تقیہ فرمایا، اور خود بھی تقیہ کیا، اور دوسروں کو بھی تقیہ کا حکم دیا ہے. کیونکہ اگر تقیہ نہ کرتے، تقیہ کا مراعات نہ کرتے، تو کیا ہوتا؟ یہی ہوتا کہ آپ 4-5 سپاہیوں کے ساتھ سامنا کریں لاکھوں کے دشمنوں، خون کے پیاسے وحشی دشمنوں کے ساتھ، اور شہادت آپ کو حاصل ہو اور فائدہ کچھ بھی نہ ہو. شہادت حاصل ہو، بس یہ فائدہ کچھ نہ ہو، نقصان ہی نقصان ہو پورے عالم انسانیت کا. نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ توحید کا دروازہ بند، معرفت کا دروازہ مسدود، اور ایمان ہمیشہ کے لیے پوری انسانیت اس سے محروم. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ ائمہ ابرار علیہ السلام نے اسلام کی بقا کے لیے تقیہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے. اللہ نے کھولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقیہ فرمایا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے تقیہ فرمایا، اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے تقیہ فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ اور تقیہ مختلف اقسام ہوتے ہیں، تقیہ ایک طرح کی نہیں ہوتی. اور تقیہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تقیہ کے لیے جھوٹ بولنا ضروری نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ نے، سیوطی نے اپنے کتاب الاتقان میں اور معترک الاقران میں واضح طور پہ، اور بہت سارے مفسرین نے، زمخشری وغیرہ سب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توریہ فرمایا. توریہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کلام کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک کلام ہوتا ہے جس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ظاہر ہوتا ہے، ایک معنی باطن ہوتا ہے. سامنے والا جب سنتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ظاہری معنی ہے اس نے مراد لیا ہے متکلم نے، لیکن متکلم نے وہ جو غیر ظاہر مراد ہوتا ہے، جس کی طرف اس کا ذہن نہیں گیا ہے، اس کو اس نے مقصود بنایا ہے. سمجھ میں؟ پہلے میں نے توریہ کے متعلق آپ سے بات کی ہے.
ائمہ اطہار علیہ السلام تقیہ فرماتے تھے اور توریہ فرماتے تھے. اس کے تقیہ یہ جان لو کہ تقیہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان جھوٹ بولے. اس کے لیے توریہ کا باب کھلا ہے. توریہ کا باب بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے. اچھا, اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے خود بھی تقیہ فرمایا اور تقیہ شیعوں کو بھی تقیہ دیا. اور اس سے اگر کوئی بے وقوف, کوئی احمق ذاکر یہ سمجھتا ہے کہ تقیہ کرنے سے ان کے کردار میں کوئی کمی آتی ہے, یہ اس کی جہالت ہے, یہ اس کی حماقت ہے, یہ اس کی نادانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ظالم کی حکومت میں جب آپ رہتے ہو, جب غیر شرعی حکومتوں میں رہتے ہو, جب دشمن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام دنیا کے مقدرات پہ حاوی ہیں, ان کا حکم چل رہا ہے, تو اس وقت اسلام کی بقا کا دار و مدار ہی تقیہ پر ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, تقیہ اتنا بڑا اہم چیز ہے. ائمہ علیہم سب خود بھی تقیہ کرتے تھے, شیعوں کو بھی تقیہ کا حکم دیتے تھے, اور اپنے اور بالخصوص خلفاء کے ساتھ خود تقیہ فرماتے تھے ائمہ ابرار علیہم السلام. اب اگر کوئی اس بات کو کہہ دے کہ ائمہ علیہم السلام خلفاء کے ساتھ تقیہ کرتے تھے, کتنی گالی پڑے گی اس کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ معرفت نہیں ہے. ذاکرین کو, علماء کو, معممین کو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک اسلام بنایا ہے, امامت ایک بنایا ہے, ایک ہیرو کے اس نے خاکے بنایا نا, جو فلموں میں انہوں نے دیکھا, اس کو امامت کا لباس دیا. اس ہیرو کو جو خاکہ ہے, جو ایک غیر حقیقی, ان کے اپنی تخیل ہے, ایک مفروضہ ہے, اس کو امام کا نام دیا ہے. پھر اسی خاکے کو حقیقی امام پر, امام جعفر صادق علیہ السلام پر, امام محمد باقر علیہ السلام پر, امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام پر, باقی ائمہ علیہم السلام پر, اسی کو وہ امپوز کرتے ہیں. اور اگر حقیقت میں اس طرح ان کے خاکے کی طرح نہیں آیا تو کہتے ہیں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا جی. تو یہ اس کی سب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دوری ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ, چاپ دار الکتب الاسلامیہ, جزء ثانی, چاپ مکتبۃ الصدوق. یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. یہاں پر تقیہ کے باب میں پہلا یہ حدیث پیش کروں آپ کو, حدیث نمبر 13. زرارہ نے روایت کیا ہے حضرت مولا حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے. امام ابی جعفر, وہ کون ہے؟ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام, ہمارے آقا, ہمارے سرور, یعنی ان کا کلام اللہ کا کلام, ان کا کلام پاک, ان کا نفس شریف, ان کے بیانات, ان کے کلام اور قرآن مجید میں فرق نہیں ہے. وہ اللہ کے حجج ہیں, اللہ کے لسان ہیں. فرمایا التقیۃ فی کل ضرورت وصاحبها اعلم بها حین تنزل به. تقیہ ہر ضرورت میں ہوتی ہے, اور یہ مختلف سچویشنز ہوتے ہیں. بعض دفعہ تقیہ کی ضرورت نہیں ہوتی, تقیہ کرنا ضروری نہیں ہے. وہ خود جس انسان جس ماحول میں رہتا ہے, یا جس ماحول میں پڑ جاتا ہے, یا جس سچویشن میں ہوتا ہے, اس کو بخوبی احساس ہوتا ہے, جو دوسروں کو احساس نہیں ہوتا. دوسروں کو آپ کس سچویشن میں, کس مقام پر ہیں, آپ کو کن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, تو یہ دوسروں کو شاید اس کا احساس نہ ہو, واضح نہ ہو ان کے لیے. اور آپ کے دل میں جو خطرہ محسوس ہوتا ہے, دور سے آدمی کو پتہ نہیں چلتا. الشاہد یرا ما لا یرا الغائب, شاہد دیکھتا ہے اس چیز کو جو غائب نہیں دیکھتا. التقیۃ فی کل ضرورہ, ہر ضرورت میں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تقیہ کریں. اور ہم بھی تقیہ کرتے ہیں. وصاحبها اعلم بها حين تنزل به, اور اس کا تقیہ کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے, جس کو ضرورت پیش آئی ہے, کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کب اس کو تقیہ کرنا ہوتا ہے. اچھا, ملاحظہ کریں باب التقیہ, صفحہ نمبر 217, جلد نمبر 2, کتاب الایمان والکفر من اصول الکافی للکلینی رحمہ اللہ, باب التقیہ. عن ابی عبداللہ علیہ السلام اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا, وہ جنتی وہ لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہے. آئے ہائے, اللہ رب العزت کا ارشاد قرآن مجید میں, قال بما صبروا علی التقیہ, صبر سے مراد یہاں پہ تقیہ ہے, کہ انہوں نے تقیہ کر کے صبر کیا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
میں آپ کو دکھاؤں یہ حدیث. آپ کے ذہن میں جو ہیرو کے خاطقے ہیں نا وہ اس کو چھوڑ دیں. آپ امامت کو جس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، جس طرح انہوں نے خود فرمایا اس طرح پہچان لو. اپنے سے امام نہ بناؤ، اپنے سے امامت کے صفات نہ بناؤ. ذاکرو اللہ سے ڈرو. اچھا میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں. ہائے ہائے ہائے، کتنے محروم رہ گئے ہم شیعہ. ٹھیک ہے نا. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے تعلیمات سے کہ علماء کرام نے کہا کہ شیعہ حدیث نہ پڑھو، حدیث نہ سیکھو. نہ ہم سیکھیں گے نہ آپ کو سکھائیں گے. پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے فتوے موجود ہیں. تو نسل اندر نسل ہم شیعہ اہل بیت علیہم السلام کے فرامین سے محروم رہے، ان کے کردار کی معرفت سے محروم رہے. ہمارے پاس کیا وہی ممبر ہے. اب عالم صاحب کو 10-15 مجالس آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں سے مجالس میں سے اس میں سے نکال دے تو 4-5 حدیث ہوں گے. اس میں پورے مجالس میں 4-5 حدیث ہوں گے. 10-15 اس کو جو آتے ہیں نا مجلس پڑھنا، اسی کو ریسائیکل کر کے پڑھتا ہے ہمیشہ. اس میں 4-5 سے زیادہ حدیث اس کے پاس ہے نہیں، بیچارے کے پاس 10 سے زیادہ حدیث ہوں گے. اس کا بھی اکثر غلط ہی مطلب نکالتا ہے وہ. ٹھیک ہے. باقی سب اس کی من گڑت باتیں مجالس میں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے شیعہ کیا سیکھتے ہیں؟ علماء کرام سے. علماء کرام سے یعنی دین کا بہت کم سیکھتے ہیں. اور پھر ذاکرین کی جو راج ہے وہ تو اول سے آخر تک انہوں نے کفریات ہی بکنا. کوئی صحیح بات تو انہوں نے لوگوں کو سکھانا نہیں ہے. یہ کتاب المحاسن لشیخنا احمد ابن محمد ابن خالد البرقی رحمہ اللہ، یہ نور ہے میرے عزیزو. یا جان لو او بھائی، او ذاکرو اللہ سے ڈرو، علماء کرام اللہ سے ڈرو. آ جاؤ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کی طرف، اہل بیت علیہم السلام کی روایات کی طرف. اس کو سیکھو اور اس کو لوگوں کو سکھاؤ. دین یہ ہے. دین اپنے سے تخلیق نہ کیا کرو. جنہوں نے اپنے سے دین تخلیق کیا ان کا نام ہے بدعتی، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے محشور ہیں. یہ کتاب المحاسن لشیخنا احمد ابن محمد ابن خالد البرقی، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. ملاحظہ کریں، باب الاغضاء والمدارات، حدیث نمبر 313، صفحہ نمبر ہے 259. ہائے ہائے ہائے. ابن مسکان کہتا ہے حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انی لاحسبک اذا شتم علی علیہ السلام بین یدیک لو تستطیع ان تأکل انف شاتمہ لفعلت. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن مسکان تو بڑا غیرتی شیعہ ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے سامنے ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دے دے تو اس شخص کا ناک جو ہے دانتوں سے چبا کر کاٹ کے نکال پھینک دے گا. تو یہی کرے گا نا. اس نے کہا جی ہاں. وَأَيْ وَاللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَهَكَذَا وَأَهْلُ بَيْتِي. اس نے کہا کہ جی ہاں ہم اسی طرح ہیں، برداشت نہیں کر سکتے. کوئی امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دے دے، میں اور میرا پورا گھرانہ، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے چچا، ہماری عورتیں یہی ہیں کہ اس شخص کا جو ہے ہم ستیہ ناز کریں گے، اس کا ناک جو ہے دانتوں سے کاٹ کے پھینک دیں گے. فقال لا تفعل، فقال لی لا فلا تفعل. امام علیہ السلام نے فرمایا کبھی اس طرح نہیں کرنا. فواللہ، اللہ کی قسم، لربما سمعت من يشتم عليا علیہ السلام وما بینی وبینہ الا استوانۃ فاستتر بها. فرمایا بہت اس طرح ہوتا ہے، میں تیرا امام ہوں، میری حالت دیکھو کہ میں مسجد میں ہوتا ہوں، میں سنتا ہوں کہ ایک شخص یہاں پہ گالی دے رہا ہے میرے جد، میرے امام، میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو. وہاں پہ کوئی ستون ہوتا ہے تو میں ستون کے پیچھے چھپ جاتا ہوں تاکہ مجھے اس کا سامنا، اس گالی دیتے ہوئے مجھے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاکہ مجھے اس کا جواب دینا نہ پڑے. تو میں منہ پیر کے ستون کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، مخفی ہو جاتا ہوں، مستتر ہو جاتا ہوں. فَإِذَا فَرَغْتُ مِن صَلَاتِي، جا کے نماز پڑھتا ہوں. نماز سے جب فارغ ہو جاتا ہوں، فَأَمُرُّ بِهِ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأُصَافِحُهُ، پھر میں جا کر نماز پڑھ کے جاتا ہوں، اسی شخص جس نے میرے مولا، میرے جد امیر المؤمنین صاحب کو گالی دی، اس سے ہاتھ ملاتا ہوں، اس کو سلام دیتا ہوں، کیسے ہیں؟ خیریت سے انشاءاللہ، گھر والے ٹھیک ہیں؟ کبھی تشریف لائیں ہمارے گھر، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے بچے صحیح ہیں؟ اس طرح اس سے مسافہ کر حال احوال پوچھتا ہوں جیسے میں نے سنا ہی نہیں ہے.
اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مدارات کہتے ہیں، اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ مدارات کا مطلب کیا؟ مدارا درع سے یا دریہ سے مشتق ہے۔ درع سے اگر مشتق ہو مدارا تو اس کا مطلب ہے کسی شر سے بچنا، کسی شر سے بچنا۔ اور اگر دریا سے مشتق ہو، دریا کہتے ہیں کہ درئی تو الذبیہ، میں نے شکار کرتے ہوئے میں نے ایک ہیلا کیا، میں نے ایک مکر کیا، میں نے ایک چال چلی ہے ہرن کے ساتھ تاکہ میں اس کو پکڑ لوں۔ تو مدارات کا مطلب کیا ہے؟ مدارات کا مطلب لغتاً اس اشتقاق کے لحاظ سے، ریشے کے لحاظ سے، یا تو یہ ہے کہ انسان برائی سے بچے یا ہیلا کرے، لیکن مدارات اس یہ ہے کہ لوگوں کے شر سے بچنا، لوگوں سے تقیہ کرنا۔ استعمال میں اس کا مطلب یہ کہ اس کے شر سے بچنا، ان سے، ان کے لسان سے، ان کے برائیوں سے بچنا، ان کے ساتھ تقیہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اگلا حدیث بھی وہی ہے 314 کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں لوگ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جھگڑے کرتے ہیں ان کے لیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اراک لو سمعت انسانا یشتم علیا فاستطعت ان تقطع انفه فعلت۔ اگر آپ، یہ دوسرا راوی، ٹھیک ہے نا، مجھے تو یہی لگتا ہے اگر کوئی امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جا کے اس کے ناک کو اپنی دانتوں سے کاٹیں گے، چک مار کے اس کے دانت کو آپ پھینک دیں گے۔ اس نے کہا جی ہم تو اسی طرح۔ اس نے کہا کہ فلا تفعل، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں کرو۔ میں خود اس طرح ہوتا ہوں کہ کوئی شخص گالی دے رہا ہوتا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو پر میں چپ جاتا ہوں، سے دیوار کے پیچھے، پردے کے پیچھے، ستون کے پیچھے چپ جاتا ہوں، اور جب نماز وغیرہ سے فارغ آتا ہوں آتا ہوں ان سے مصافحہ کرتا ہوں، ہاتھ ملاتا ہوں۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو تقیہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، تقیہ ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام کی۔ اچھا، تو یہ اگر آپ نے سنا کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے کردار میں اس طرح تھا، عام لوگ جو جاہل لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور اسی طرح خلفاء کے ساتھ، خلفاء جابر کے ساتھ، کہ ان کو امیر المؤمنین کہتے تھے، ان کو کہتے تھے ہم آپ کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھائیں گے، آپ جو ہیں ہمارے خلیفہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ اگر آپ سنیں تو یا اس سے آپ ائمہ اطہار علیہ السلام جس طرح تھے اس طرح آپ کو قبول کرنا ہے، آپ نے تسلیم ہونا ہے، ان کا مذہب قبول کرنا ہے، نہ کہ اپنے خیالات سے کچھ بنا کے اس کو امام بنا دے۔ سمجھ میں آئی نا؟ تو اس طرح کے حدیث آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو، جو دوسرے ان کے سیرے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جابر خلفاء کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں تو وہ آپ کو سمجھ آ سکے، کیونکہ آپ کے ذہنوں میں تو یہ دکھا گیا نا کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام وہ کبھی بیعت نہیں کرتے جابر خلیفے کے ساتھ، وہ کبھی ان کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، وہ یہ تم نے کہاں سے بنا دیا؟ کہاں سے بنا دی یہ باتیں؟ کوئی حدیث ہے؟ کچھ ہے؟ اپنے سے بنا کے دین میں شامل کرو۔ وہ جو لا یبایع مثلی لا یبایع مثل یزید، وہ بھی کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے۔ اچھا، اگرچہ لحوف میں بھی روایت کی تو لحوف جو ہے اس کا مصدر، لحوف کا مصدر کوئی شیعہ کتاب توڑی ہے، ابھی مخلف سے اکثر اس نے روایت کی۔ اچھا، اب آتے ہیں واپس کتاب کافی کی طرف۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا قالوا بما صبروا علی التقیہ۔ جنت والوں کو بعض جنت والے ہیں جو ڈبل اجر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے تقیے پہ صبر کیا۔ انہوں نے کیسے صبر کیا؟ ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، دیکھ ابھی میں نے واقعہ آپ کو سنا دیا کہ انہوں نے کہا بہت اس طرف ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں سنتا ہوں کہ کچھ لوگ گالی دے رہے ہوتے ہیں تو میں جا کے ادھر ستون کی اس طرف جا کے نماز پڑھتا ہوں تاکہ اس شخص سے واسطہ نہ پڑے، پھر نماز سے فارغ ہوتا ہوں، اسی سے جا کے میں مصافحہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، قرآن نے فرمایا کہ یہ جن کو جب ڈبل اجر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ برائی کو حسنہ کے ساتھ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو اوائڈ کرتے ہیں، برائی سے بدی سے بچتے ہیں نیکی کے ساتھ، برائی سے نیکی کے ساتھ بچتے ہیں۔ ہاں،
تو یہ اس سے کیا مراد ہے؟ کون سی نیکی ہے، کون سی برائی ہے؟ فرمایا الحسنۃ التقیہ والسیئۃ الاضاعہ. فرمایا کہ حسنہ یہ ہے تقیہ کرنا، تقیہ کرنا. اور سیئہ کیا ہے؟ سیئہ کیا ہے؟ آل محمد علیہ السلام کے اسرار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، نشر کرنا. اور ان میں سے یہ کہ بھئی اب میں شیعہ ہوں، جہاں پہ آپ کو نہیں کہنا ہے، اپنی دشمنی خلفاء کے ساتھ نہیں ظاہر کرنی ہے، تو آپ اس کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اذاعت کے تو مختلف اقسام ہوتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے اسرار کو آپ ظاہر کریں، یا جہاں پر آپ کے لیے یہ کہ اہل بیت علیہ شیعہ جو ہے خلیفہ وقت کو برا نہیں کہتا، یا شیعہ کمیونٹی جو ہے یہاں پہ بہت ساری تعداد میں موجود ہے، جہاں پہ وہ تقیہ کے مختلف اقسام ہوتے ہیں. بہرحال کسی چیز کو ظاہر کرنا، سیئہ کیا ہے؟ ظاہر کرنا. جس کو آپ نے چھپانا تھا اس کو ظاہر کرنا تھا. تو یہ حسنہ کے ساتھ سیئہ سے بچتے ہیں، تقیہ کے ساتھ اسرار کو ظاہر کرنے سے بچتے ہیں. اچھا، اگلا حدیث ملاحظہ فرمائیے. عمر الاعجمی نے ابو عمر الاعجمی نے کہا کہ ابو عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یا ابا عمر، اے ابو عمر، ان 9 اعشار الدین فی التقیہ. اللہ اللہ اللہ. فرمایا دین کا 90% حصہ، 10 میں سے 9 حصہ تقیہ میں. ولا دین لمن لا تقیۃ لہ، اور جو تقیہ کا مراد نہیں کرتا وہ بے دین ہے، اس کا دین ہی نہیں، ہمارا شیعہ ہی نہیں. والتقیۃ فی کل شیء، تقیہ ہر چیز میں تقیہ کیا کرو. الا فی النبیذ والمسح علی الخفین. نبیذ کیا ہے میرے محترم؟ بیر کو نبیذ بولتے ہیں. بیر جو ہے اس زمانے میں جماعت عمریہ کے علماء خلفاء یہ بیر پیتے تھے. بیر سمجھتے ہیں نا، جو انٹاکسیکیٹ کرتا ہے، جو مست کرتا ہے انسان کو، شراب کی طرح ہوتا ہے. تو یہ جو ہے خود اختلافی مسئلہ ہے جماعت عمریہ کے نزدیک. اس طرح نہیں ہے کہ وہ سب پیتے تھے، لیکن اکثر پیتے تھے. تو کیونکہ وہ سب نہیں پیتے تھے، کچھ ایسے تھے جو نبیذ نہیں پیتے تھے، مسکر نہیں پیتے تھے، ٹھیک ہے نا، بیئر نہیں پیتے تھے. تو وہاں پہ شیعوں کو تقیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے بیئر پی لیں. ٹھیک ہے نا. آپ وہ کیونکہ بیئر نہ پینا یہ شیعوں کا اختصاصی صفت نہیں ہے کہ اگر آپ نے بیئر نہ پیا تو لوگ سمجھیں گے کہ بھئی یہ شیعہ. نہیں، آپ بیئر نہ پئیں، کیونکہ ان میں سے خود بہت سارے ہیں جو بیئر نہیں پیتے. اور دوسرا المسح علی الخفین، مس کرنا جراب پر، چمڑے کا جو جراب ہوتا ہے نا. جماعت عمریہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے نماز جب وضو لیتے ہیں تو بہت دفعہ پیر دھوتے ہیں، اور اگر ان کے پیر میں چمڑے والا وہ جو جراب ہوتا ہے اس پہ کیا کرتے ہیں؟ اس پہ وہ مسح کرتے ہیں. یہ بھی مسئلہ ان کے درمیان اختلافی ہے، جماعت عمریہ کے درمیان. سمجھ میں آئی نا. تو یہاں پر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ حتماً وہاں پہ چمڑے کے جو جراب ہے، موزے ہیں، اس پہ آپ کیا کریں؟ اس پہ آپ مسح کریں، کیونکہ وہ خود ان میں سے بہت سارے اس کو نہیں جائز نہیں سمجھتے. اچھا، ان کے روایات احادیث بھی ہیں اس مسئلے پر. اچھا، ملاحظہ فرمائیں اگلے حدیث پر. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں التقیۃ من دین اللہ، تقیہ اللہ کے دین کا حصہ ہے، یہ شریعت ہے، اللہ کا فرمان ہے. قلت من دین اللہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے دین کا جزء ہے. فرمایا ای واللہ من دین اللہ، اللہ کی قسم یہ اللہ کے دین میں سے ہے. یعنی آپ سے کوئی پوچھے آپ شیعہ، آپ کہتے ہیں میں شیعہ نہیں ہوں. میں کہاں شیعہ؟ شیعہ تو سلمان ہے، ابو ذر. دل میں یہ نیت کرو نا، شیعہ تو سلمان ہے، ابو ذر ہے. ہم شیعہ کہہ لینا ہے. میں تو سنی ہوں، یعنی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند. یہ تقیہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور کہہ دو شیعوں پہ لعنت ہے، دل میں یہ نیت کرو کہ وہ شیعہ کیا، جو غالی شیعہ، جو دجالی شیعہ، خامنی جیسے لوگ، لعنت ہے ان پر. مطلب یہ تقیہ ہوتا ہے نا، یہ توریہ ہوتا ہے، کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَقَدْ قَالَ يُوسُفُ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو آپ نے سرقت کیا. تو یوسف علیہ السلام نے یہ تقیہ تو نہیں کیا تھا، لیکن توریہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام کو بچانا تھا، اس کو واپس کنعان نہیں جانے دینا تھا. تو اس نے ایک ہیلا کیا، جو پیمانہ ہوتا ہے بادشاہی گندم کے لیے، تو اس کو ان کے سامان میں رکھ دیا تھا جیسا آپ نے سنا ہے. تو پھر وہاں پہ اعلان ہوا ایتھا العیر انکم لسارقون، انکم لسارقون. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ سرقت سے کیا مراد لی ہے ابھی مجھے نہیں معلوم، وہاں پہ توریہ کیا تھا اس نے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. واللہ ما كانوا سرقوا شيئا، اللہ کی قسم انہوں نے چوری تو کوئی نہیں کیا تھا یوسف کے بھائیوں نے.
وَلَقَدْ قَالَ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں توریہ کیا ہے، انی سقیم واللہ ما کان سقیما. جب ابراہیم علیہ السلام کو عید کے دن لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ بہت بڑا تہوار ہے، ہمارا جشن ہے، آ جاؤ، اس نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، مجھ میں درد ہے بھائی. وہ بیمار ہی نہیں تھا، وہ رک گیا. شہر والے چلے گئے تہوار میں، وہ پھر پیچھے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کیا انہوں نے کیا؟ سب بتوں کو توڑ دیا، اس سے ایک سوائے ایک بڑے بت کے سب کو توڑ دیا اس نے. ٹھیک ہے نا. تو سقیم وہاں پہ اس نے توریہ کیا تھا. روایات میں ہے کہ سقیم یعنی امام حسین علیہ السلام کے غم میں مبتلا ہوں، اور امام حسین علیہ السلام کے درد میں مبتلا ہوں. تو وہ اس نے یہاں پہ توریہ کیا تھا. لوگ سمجھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں بھائی، وہ جیسے بخار ہوتا ہے، بدن میں درد ہوتا ہے، چل نہیں سکتا اس طرح. لیکن وہ اس کا مراد کچھ اور تھا ابراہیم علیہ السلام کا. ملاحظہ فرمائے میرے محترم ناظرین، الحسین ابن ابی العلا روایت کرتے ہیں حبیب ابن بشر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت قرآن ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام سے، لا واللہ ما علی وجہ الارض شیء احب الی من التقیہ، اللہ کی قسم دنیا میں مجھے تقیہ سے بہتر، تقیہ سے زیادہ محبوب تر کوئی چیز ہے ہی نہیں. تقیہ سے خود بھی تقیہ کرتے ہیں، شیعوں کو بھی تقیہ کا حکم دیتے ہیں. اور آپ شیعہ جو ہے نا، ائمہ اطہار علیہ السلام کو غنڈے پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھا ہے، جو فلمی ہیرو ہوتے ہیں اس طرح سمجھ رکھا ہوا کہ تقیہ تو کر نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا جی، نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے جی؟ ابھی میں بتاتا ہوں. جاہل ہو. یہ نہیں ہو سکتا جی، کیسے نہیں ہو سکتا؟ تقیہ سے بہتر کوئی، اس سے محبوب تر میرے پاس ہے. یا حبیب انہ من کانت لہ تقیۃ رفعہ اللہ، اے حبیب ابن بشر، جو شخص تقیہ کا مراعات کرتا ہے، اللہ اس کو اس دنیا میں عزت دیتا ہے، آخرت میں اس کو درجات بلند کرتا ہے. ومن یا حبیب من لم تکن لہ تقیۃ وضعہ اللہ، اور جو شخص تقیہ کا مراعات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں نیچے گرا دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے. یا حبیب ان الناس انما هم فی ہدنة فلو قد کان ذلك لکان هذا. اے لوگ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی دیا، آسانی دی ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کے لیے ہر جگہ بھائی ہر شخص سے جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ سے جگڑ لو، کبھی ادھر جگڑو، یعنی تم فوراً نابود ہو جاؤ. ہاں البتہ اگر ظہور امام عصر علیہ السلام آ جائے تو تقیہ ترک ہو جائے گا. لو کان ذالک کان ھذا. اچھا، اس کے علاوہ بھی روایات احادیث بہت ہیں، لیکن ہم اب چلتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام خلفاء کے ساتھ تقیہ فرماتے تھے، خلفاء جابر کے ساتھ تقیہ فرماتے تھے. اچھا، اور تقیہ نہ کرتے تو کیا کرتے بھائی؟ میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں. ایک منٹ بھائی. ایک منٹ بھائی. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، تالیف شیخنا الطوسی رحمہ اللہ، چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 108 میں سعید ابن المسیب کے حیات میں یہاں پر لکھا ہے قال الفضل بن شاذان ولم يكن في زمن علي بن الحسين عليه السلام في اول امره الا 5 انفس۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام مدینے آئے تو اس زمانے میں دنیا میں صرف 5 شیعہ تھے، 5 شیعہ۔ کون تھے؟ سعید ابن جبیر ہے، سعید ابن المسیب ہے، محمد ابن جبیر ابن مطعم ہے، یحییٰ ابن ام الطویل اور ابو خالد کابلی۔ اور ابو خالد کابلی یہ بھی جو ہے نا اور میں سے بہت سارے شہید ہو گئے، مثلا سعید ابن جبیر اور ابو خالد کابلی بھی بہت عرصے تک وہ ابو حنیفہ محمد الحنفیہ کو اپنا امام سمجھتا تھا، ایک بہت طویل عرصے تک اس کی خدمت کی ہے، پر آخر میں نے اس کو قسم دی ہے کہ آپ ہی امام ہے، اس نے کہا نہیں میں امام نہیں ہوں، پھر اس کو لے کے آئے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس کہ یہ تیرا امام اصلی امام یہ ہے۔ تو تقیہ کی یہ انتہا حالت تھی، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی یہ تنہائی تھی۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور سامنے سے بنی امیہ کی حکومت ہے، پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے خون کے پیاسے ہیں، پانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو قتل کریں۔ یہ کتاب کامل الزیارات لشیخنا ابن قولویہ القمی رحمہ اللہ، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 158 میں یہ حدیث ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں بعث ہشام بن عبد الملک الى ابی فاشخصه الى شام۔ ہشام ابن عبد الملک جو ہے مروان کا بیٹا ہے، مروان کا پوتا ہشام، بہت اس نے 20 سال حکومت کی، بہت ہی فاسق اور فاجر خلیفہ تھا، ظالم خلیفہ تھا۔ اس نے میرے والد کو بلایا کہ شام آ جاؤ، اس کو شام بھیجا جائے۔ تو مدینے میں جو گورنر تھے انہوں نے میرے والد صاحب کو شام بھیج دیا۔ فلما دخل علیہ قال یا ابا جعفر اشخصناک لنسألک عن مسئلہ لم يصلح ان يسألک عنها غیری۔ جب امام علیہ السلام شام آئے تو اس نے کہا اے ابو جعفر آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اور یہ سوال بڑا اہم ہے، اور میں ہی یہ سوال آپ سے کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا، اور یہ سوال کا جواب بھی آپ کو آتا ہے، صرف آپ کو آتا ہے، کسی اور کو نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے کہا لیسألنی امیر المؤمنین اما احب۔ لہجہ دیکھیں کتنا مؤدبانہ ہے کہ امیر المؤمنین صاحب جو چاہیں مجھ سے پوچھیں، نہیں کہتا آپ مجھ سے پوچھیں، نہیں، امیر المؤمنین جو پوچھنا مجھ سے چاہتے ہیں مجھ سے پوچھ لیں۔ فإن علمت عجبت ذلك، اگر مجھے جواب آیا تو میں کہتا ہوں میں اس کا جواب دوں گا۔ وإن لم أعلم قلت لا أدري، اور اگر مجھے جواب نہ آیا تو میں کہوں گا کہ مجھے نہیں آتا۔ وكان الصدق أولى بي، اور سچ کہنا میرے لیے ضروری ہے۔ پھر اس نے سوال کیا مجھے بتاؤ وہ رات جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہوئے تھے، بما استدل به الغائب عن المصر الذي قتل فيه على قتله وما العلامة فيه للناس۔ تو دوسرے شہروں میں اس کے علامت کیا ظاہر ہوئی؟ دوسرے شہروں میں چلو کوفے والوں کو تو پتہ چل گیا نا، وہ تو پڑوسی ہیں کہ مولا علیہ السلام کو ضربت لگی ہے، شہید ہو گئے۔ دوسرے شہر والوں کو وہاں ان کو کیسے پتہ چلا تھا؟ دیکھیں یہ پوچھتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے بلا کر، کسی کو نہیں بھیجتا کہ ان سے پوچھو، کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ظاہر ہو جائیں، مشہور ہو جائیں، منتشر ہو جائیں۔ اس وجہ سے اس نے امام علیہ السلام کو بلایا ہے، اور اس نے خود بھی سنا ہوگا نا، کوئی افواہ اس نے سنا ہوگا کہ جب مولا امیر المؤمنین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں تو اس کے علامات دوسرے شہروں میں ظاہر ہوئے تھے، وہاں پہ کچھ خوارق کا عادات پیش آئے تھے، تو یہ ویریفائی کرنا چاہتا تھا امام علیہ السلام سے۔ تو دوسرے شہر لوگوں نے کیسے جانا کہ یہ شہید ہو گئے؟ اور اگر اس کا جواب آپ کو پتہ ہے، اس کا جواب آپ نے دے دی، تو یہ بھی مجھے بتائیں کہ کیا یہ علامت کسی دوسرے کے لیے بھی ہوا ہے؟
کہ ایک شخص کوفے میں شہید ہوا، وہ پوری دنیا میں اس کے علامات ظاہر ہوئے، کسی اور کے لیے بھی ہوا ہے۔ اچھا، فقال له ابی، میرے والد نے ہشام سے کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، انه لما كانت تلك الليلة التي قتل فيها امیر المؤمنین علیہ السلام، اے بادشاہ سلامت، وہ رات جب میرے جد امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے تھے، لم يرفع عن وجه الارض حجر الا وجد تحته دم عبید حتى طلع الفجر، دنیا میں ہر جگہ کسی بھی پتھر کو آپ اٹھا دیتے اس کے نیچے تازہ خون تھا، دنیا میں ہر جگہ، امریکہ، یورپ، مدینہ، مکہ، ہندوستان، جہاں بھی آپ اس رات کو اٹھا دیتے ہر پتھر کے نیچے وہاں پہ تازہ خون ہوتا تھا طلوع فجر تک۔ كذلك كانت الليلة التي قتل فيها هارون اخو موسیٰ علیہ السلام، یہی ہوا تھا جب ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بھائی علیہ السلام شہید ہوئے تھے، تو ان کے قتل کی رات بھی یہ علامت پیش آئی تھی، اور یہی علامت پیش آئی تھی اس وقت جب یوشع بن نون عیسیٰ علیہ السلام کے وارث شہید ہوئے تھے۔ وَكَذَلِكَ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي رُفِعَ فِيهَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِلَى السَّمَاءِ، اور وہ رات جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو آسمان لے کے گئے تھے، زمین والوں نے ان کو یہ سوچا نا کہ ان کو ہم صلیب پہ چڑھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو آسمان پہ لے گیا تھا، اس رات کو بھی یہ پیش آیا تھا۔ وَكَذَلِكَ، اچھا یہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے وصی، میں نے عیسیٰ بولا، غلط بولا۔ وَكَذَلِكَ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا شَمْعُونَ ابن حمون الصفا، اور اسی طرح حضرت شمعون جو عیسیٰ علیہ السلام کے وارث تھے ان کو شہید کیا گیا تھا، تو اس رات کو بھی یہی، جہاں بھی دنیا میں پتھر اٹھاتے اس کے نیچے تازہ خون ہوتا۔ وَكَذَلِكَ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ علیہ السلام، اور اسی طرح وہ رات ہے جب میرے جد امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ وَكَذَلِكَ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ، اور یہی علامت اس وقت بھی پیش آئی ہے، اس رات کو جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوا، تو اس رات کو فجر تک، یوم عاشور، شام غریبہ کو فجر تک جہاں بھی آپ پتھر اٹھاتے دنیا میں اس کے نیچے تازہ خون ہوتا۔ اچھا، فَتَرَبَّدَ وَجْهُ هشام حَتَّى انتقع لَوْنُهُ وَهَمَّ أَن يَبْتِشَ بِأَبِيهِ، بادشاہ کا چہرے کا رنگ خاکستری ہو گیا، رنگ کا چہرہ تبدیل ہو گیا، بڑا غضب آیا، اس کو غصہ آیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ میرے بابا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی سزا سنائے۔ فقال له ابی، تو میرے والد صاحب امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا، یا امیر المؤمنین، الواجب علی العباد الطاعۃ لامامہم والصدق له بالنصیحہ، اے امیر المؤمنین، رعیت پر واجب ہے کہ اپنی امام کی طاعت کریں اور اس کے ساتھ سچ بات بتائیں، صادق بات بتائیں، صدق کے ساتھ گفتگو کریں، یہ آپ کا حق بنتا ہے، اور آپ کا حق بنتا ہے نصیحت کی۔ نصیحت کس کو بولتے ہیں؟ خیر خواہی کی، نصیحت عربی زبان میں خیر خواہی کو بولتے ہیں۔ اور بادشاہ کا حق بنتا ہے، خلیفہ امیر المومنین کا حق یہ بنتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے خیر خواہی کا اظہار کریں۔ وَإِنَّ الَّذِي دعاني إلى أن أجبت أمير المؤمنين فيما سألني عنهم معرفتي إياه بما يجب علي من الطاعة، اور میں نے امیر المؤمنین کے سوال کا جواب بھی بالکل، کتنا لہجہ نہایت محترمانہ ہے، مؤدبانہ ہے، جو اس نے مجھ سے طلب کیا ہے، جواب سوال کیا ہے، جو میں نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے، مجھے اس بات کا معرفت ہے کہ امیر المؤمنین کا حق مجھ پہ کیا ہے۔ امیر المؤمنین سے مراد کیا ہے؟ ہشام بن عبد الملک، اس کا حق مجھ پر ہے کہ میں اس کی طاعت کروں۔ فَلْيُحْسِنْ امیر المؤمنین علی الظن، تو پس امیر المؤمنین کو چاہیے کہ مجھ پہ حسن ظن رکھے، کیونکہ میں امیر المؤمنین کا حق یہ بنتا تھا کہ میں اس کی طاعت کروں، اس کی خیر خواہی کروں، اور میں اس کے سوال کا جواب صدق کے ساتھ دے دوں، تو امیر المؤمنین مجھ پہ حسن ظن رکھیں۔ تو ہشام نے کہا، انصرف الی اہلک اذا شئت، ہشام نے کہا کہ اگر چاہتے ہو تو اپنے واپس مدینہ چلے جاؤ، اپنے گھر والوں کے پاس۔ قال فخرج، امام علیہ السلام واپس مدینہ چلے گئے، سمجھ میں آئی؟ واپس مدینہ چلے گئے۔ تو آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے محاورات تو بہت زیادہ ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں، خلفاء کے ساتھ۔
ملاحظہ کریں کتاب بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمة الاطہار علیہم السلام، جلد نمبر 46، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہ صفحہ نمبر 46 ہے۔ یہاں پہ روایت کرتے ہیں حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے کہ امام زین العابدین علیہ السلام چلے گئے عبد الملک ابن مروان کے پاس۔ عبد الملک ابن مروان نے ان کو بلایا تھا، اسی ہشام کے والد نے امام علیہ السلام کو شام بلایا تھا، ان کے پاس چلے گئے۔ فاستعظم عبد الملک ما رأى من اثر السجود بین عینی علی بن الحسین علیہ السلام۔ جب عبد الملک بن مروان کی نظر پڑی ہے ہمارے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرے اقدس پر، تو دیکھا کہ ان کے چہرے مبارک پر، پیشانی پر سجدے کے جو اثر ہے، اس نے بڑا اس کو متاثر کیا عبد الملک کو۔ اس نے دیکھا، وہ بڑا متاثر ہوا، امام علیہ السلام کا روب اس پہ چھا گیا۔ تو اس نے کہا یا ابا محمد لقد بین علیک الاجتہاد ولقد سبق لك من اللہ الحسنى وانت بضعة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب النسب وکید السبب۔ اس نے کہا یا ابا محمد، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، آپ نے بڑی عبادتیں کی ہیں اور اللہ کا آپ پہ بڑا تفضل ہے، آپ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، قریب النسب ہیں، اور آپ کا جو رشتہ ہے ان کے ساتھ بہت ہی قریبی ہے۔ وَإِنَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، آپ کی فضیلت بہت عظیم ہے۔ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ وَذَوِي عَصْرِكَ، اپنے پورے گھرانے والوں پہ، اولاد امیر المؤمنین علیہ السلام پر اور دنیا والوں پر آپ کی فضیلت بہت عظیم ہے، سب پر۔ وَلَقَدْ أُوتِيتَ مِنَ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْوَرَعِ مَا لَمْ يُؤْتِهِ أَحَدٌ مِثْلُكَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت دیا، جو علم دیا، جو دین دیا، جو تقوی دیا، وہ زمانے میں کسی کو نہیں دیا، الا من مضى من سلفک، مگر یہ کہ آپ کے والد صاحب امام حسین علیہ السلام، ان کے بابا امیر المؤمنین علیہ السلام۔ وَأَقْبَلَ يُثْنِي عَلَيْهِ وَيُطْرِيهِ، تو شروع کیا عبد الملک نے تعریف کرنا، بہت ثنا کیا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا كلما ذكرته وصفته من فضل الله سبحانه وتأييده وتوفيقه۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں اللہ کے تفضل ہے مجھ پر، اللہ کی تائید ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ فأين شكره على ما أنعم فأين شكره على ما أنعم يا أمير المؤمنين، تو فرمایا کہ اب اللہ کا مجھ پہ اتنا احسان ہے تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں، اے امیر المؤمنین، اے بادشاہ سلامت۔ پھر وہاں پر بہت گفتگو جاری ہے ہمارے مولا امام زین العابدین علیہ السلام اس شخص کے ساتھ۔ یہ کتاب دلائل الامامہ لابی جعفر محمد بن جریم بن رستم الطبری، چاپ مؤسسۃ البعثہ فی قوم المقدسہ، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ صفحہ نمبر 233 ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ صفحہ نمبر 233 پہ یہ حدیث کافی طویل ہے۔ ایک سال ہشام بن عبد الملک حج پہ گیا تھا، تو اسی سال کو امام محمد الباقر علیہ السلام اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی حج پہ تھے۔ تو اس وقت اس سال کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کہا تھا الحمدللہ الذی بعث محمدا بالحق نبیا واکرمنا به فنحن صفۃ اللہ علی خلقہ، اللہ کا شکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم پہ بھی اللہ نے اکرام کیا ہے، تو ہم اللہ کے مصطفیٰ لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، پورے خلق سے ہم مصطفیٰ ہیں۔ وخیارتہ من عبادہ، اور ہم دنیا میں سب سے
اللہ تعالیٰ کے اختیار شدہ لوگ ہم ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہم ہیں. فالسعید من اتبعنا، جو شخص ہماری اتباع کرے وہی باسعادت ہے، اور شقی وہی ہے جو ہماری مخالفت کرے، ہم سے دشمنی کرے. ومن الناس من يقول انه يتولانا وهو يوالي اعداؤنا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے دشمنوں سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. ومن يليهم من جلسائهم واصحابهم، اور وہ ہمارے دشمنوں سے یا ہمارے دشمنوں کے دوستوں سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. فهو لم يسمع كلام ربنا ولم يعمل به، ایسے شخص نے نہ اللہ کے کلام کو سنا اور نہ اس پہ عمل کی ہے. اچھا سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جملے حج میں کسی مقام پہ کہا تھا، کسی نے اس بات کو رپورٹ کر دی، چغلی لگا دی. جب اس نے چغلی لگا دی بادشاہ کو، تو بادشاہ نے کہا کہ ان باپ بیٹوں کو شام بھیجا جائے. تو وہ چلا گیا شام، اور اس نے کہا کہ امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کو شام بھیجا جائے. تو مدینے کے گورنر پہ پیغام آیا کہ ان دونوں کو آپ شام بھیج دیں. جب ہم شام چلے گئے تو 3 دن تک ہمیں اجازت نہیں دی، اس نے بادشاہ سے ملاقات کی اجازت ہمیں نہیں ملی. چوتھے دن ہمیں بادشاہ سے ملاقات کی اجازت ملی ہے. ہم گئے داخل ہوئے تو وہ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے. اس زمانے میں تخت اس طرح، مجھے جو تواریخ وغیرہ سے ملتا ہے نا، کہ تخت جو ہوتا ہے نا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہوتا تھا جہاں پہ بادشاہ کا دربار ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا بقیہ لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، جیسے ہمارے زمانے میں اسٹیج ہوتا ہے. بقیہ یعنی سیڑھیاں ہوتی ہیں، سیڑھیوں سے آپ چڑھ کے مثلا 1 میٹر 1.5 میٹر یا 2 میٹر اونچا ہوتا ہے نا، اس طرح وہ تخت اس کو بولتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بہت سارے لوگ بیٹھتے تھے، بہت سارے لوگ اس تخت پہ بیٹھتے تھے. تو اب بہرحال وہ اپنے تخت پہ بیٹھا، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے جو وزیر وزراء ہیں، وہ اس کے مسلح افراد ہیں، باڈی گارڈ وغیرہ سب اس کے ساتھ ادھر ہی تخت پر ہیں. اور سامنے جو ہے وہاں پہ انہوں نے کیا لگایا، ایک ٹارگٹ لگایا، اور بنی امیہ کے جو سردار ہیں اور ان کے فوج کے جو بڑے ہیں وہ تیر اندازی کر رہے ہیں. ٹارگٹ پہ، ہدف پہ تیروں کا نشانہ بناتے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں. جب ہم گئے تو داخل ہوئے تو اس نے ہمیں بلایا. والد صاحب پہلے داخل ہوئے، میں والد صاحب کے ساتھ تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. تو میں ان کے پیچھے چاہ رہا تھا، تو اس نے ہمیں بلایا، تخت کے اوپر بلایا اور ہمیں تخت اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا. تو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب سے کہا، یا ابا جعفر لو رمیت مع اشیاخ قومک الغرض، کہا کہ یا ابا جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام سے، یہ دیکھیں آپ قریش کے یہاں پہ جو سردار ہیں یعنی بنی امیہ، یہ آپ کے قوم ہیں، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، سب یہ بنی امیہ کے ہیں، یہ سب بنی امیہ کے سردار ہیں، سب پرنس اور وغیرہ یہاں پہ مختلف گورنر یہاں پر یہ تیر اندازی کر رہے ہیں، آپ بھی کچھ کریں، تیر ماریں. وَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يَحْتِكَ بِأَبِي ظَنًّا مِّنْهُ أَنَّهُ يَقْصُرُ وَيُخْطِئُ وَلَا يُصِيبُ إِذَا رَمَى فَيَشْتَفِي مِنْهُ بِذَلِكَ. اس کی نیت یہ تھی، اس کا نیت یہ تھا کہ میں اس کی بے عزتی کر دوں. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ امام علیہ السلام کو تیر اندازی نہیں آتا، یہ مارے گا، ایک لگے گا، 2 نہیں لگیں گے نا، تو پھر ہم ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے کہ بھئی یہ دیکھو آپ مدینہ سے تشریف لائے، آپ کو نہیں آتا، آپ بزرگ ہو گئے، یا مثلا آپ نے پریکٹس نہیں کی اچھی طرح سے. تو اس کی نیت یہ تھی کہ حد کے حرمت کرے، بے حرمتی کرے میرے والد صاحب کی. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں. فَإِن رَفَيْتَ أَن تَعْفِيَنِي، اگر آپ مناسب سمجھے بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دیں تیر اندازی سے. اس نے کہا کہ نہیں، اس نے قسم دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دی کہ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا. فوراً وہاں پہ ایک سردار تھا، جنرل تھا بنی امیہ کا، ادھر لے کے آؤ اپنا تیر کمان لے کے آؤ، دے دو، اور دے دیا بھائی کہ تیر مارو. اچھا، ہمارے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب فتناول ابی عند ذلك قوس الشیخ، جب یہ ہوا کہ یہ بادشاہ چھوڑنے والا نہیں ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے بنی امیہ کے اس سردار سے اس کا کمان لے لی. ثم تناول منه سهم، پھر اس سے ایک تیر بھی لے لیا.
فوضعه في كبد القوس، تو اس کو جو کمان کا جس حصے پہ وہ تیر رکھتا ہے نا وہاں پہ تیر رکھا. ثم انتزع ورمى وسط الغرض فنسبه فيه. تو امام علیہ السلام نے کمان کھینچ لیا، تیر چھوڑ دیا، تیر گیا ہے سیدھا وہ بالکل جو ٹارگٹ تھا نا ہدف اس کے بالکل مرکز میں گیا ہے اور اندر بالکل اکڑ گیا ہے، صحیح کامل وہاں پہ نصب ہو گیا. ثم رمى الثانية فشق فوق سهمه الى نصله. دیکھیں تیر ہوتا ہے نا، ایک تیر کا جو نوک حصہ ہوتا ہے اس میں تیغ ہوتی ہے نا، جس میں بلیڈ ہوتا ہے تیر، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک لکڑ ہوتی ہے، لکڑ کے آخر میں کیا ہوتا ہے، پر ہوتے ہیں. آپ نے تیر تو دیکھا ہوگا نا، پر ہوتے ہیں تاکہ یہ ہوا میں زیادہ دیر پرواز کرے. تو پہلے تیر تو امام علیہ السلام نے ہدف پہ مارا، دوسرا تیر امام علیہ السلام نے اٹھایا، کھینچا، چھوڑ دیا اس کو. کیا ہوا، اسی جو تیر آگے ہدف پہ لگی تھی نا اس کو لگی ہے اس کے پیچھے، اور اس کو چیر کر کے، اس کو پھاڑ کر کے اس ہدف میں جا کے گھسا ہے. اور اس کا جو پہلے والا تیر تھا، پہلے والے تیر کو پھاڑ دیا الا نسل ہی. جب تیر کے جو پر ہوتے نا، پر سے لے کر اس کے تیغ تک اس کو پھاڑ دیا، اس کو مزید وہ گھس گیا. اچھا تیسرا انہوں نے اٹھایا، تیسرے نے دوسرے تیر کے ساتھ یہی کیا، یعنی بالکل 1 ملی میٹر بھی خطا نہیں ہوئی ہے. تیسرے تیر نے دوسرے تیر کو چیر کر کے پار کر کے اس کے وسط سے داخل ہو کر ہدف کو جا لگی ہے. اور اسی طرح 9 امام علیہ السلام نے تیر مارے، ہر تیر دوسرے تیر کے دل میں جا کے جاتا ہے. ہشام 9 تیر جب اس طرح امام علیہ السلام نے مارے ہیں ایک بعد دیگر کے، ایک تیر بھی 1 ملی میٹر خطا نہیں ہوئی ہے، ہر تیر پچھلے والے تیر کے بالکل وسط میں جا کے لگی ہے اور پچھلے والے تیر کو چیر کے رکھ دیا. اچھا وہشام یضطرب فی مجلسہ فلم یتمالک. ہشام بے قرار، ہشام مضطرب ہو گیا، بادشاہ اس سے رہا نہیں گیا، تعجب کے ساتھ. قال اجدت یا ابا جعفر وانت ارم العرب والعجم. یہ تو اعجاز ہے بھائی، یہ تو کوئی انسان اس طرح تو نہیں کر سکتا نا، یہ تو خارق العادت ہے. اس نے کہا کہ یا ابا جعفر، آپ نے کیا تیر اندازی کیا، آپ پورے عرب و عجم میں، پوری دنیا میں آپ جیسا تیر انداز کوئی نہیں ہے. آپ نے کیوں کہا کہ آپ سن عمر رسیدہ ہو گئے؟ پھر وہ جو ہے بس بادشاہ کو خود ندامت ہو گئی کہ میں نے کیوں ان سے کہا تھا کہ تیر مارو. اب تو انہوں نے جو تیر ماری ہے، ایسے تیر ماری ہے نا کہ ان کی تیر اندازی اب تو شورۂ آفاق بن گیا، اب تو ہماری بے عزتی ہو گئی ہے. اور ہشام ابن عبد الملک یہ تھا کہ کسی کو اس کے کنیے کے ساتھ نہیں پکارتا تھا، صرف میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام کو اس نے کنیے سے پکارا. تو میرے والد صاحب اور ہم وہاں پہ کھڑے رہے، پھر ہشام نے ہم سے بات نہیں کی، اور میرے والد صاحب جب بہت عرصے وہاں پہ کھڑے رہے تو ان کو غصہ آیا، ان کو غضب آیا، اور ہشام کو پتہ چل گیا کہ ان کو غضب آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے کہ یوں یہاں پہ معطل رہے ہیں. تو انہوں ان کو اپنے پاس بلایا، تخت پہ بٹھایا اور قریب بٹھایا اور بہت بڑا پیار کیا. اس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے پورے قریش کی عزت ہے، فلان 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 اس طرح. اور پھر پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے سیکھا اس طرح تیر مارنا؟ تو انہوں نے کہا، میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ مدینے میں لوگ پریکٹس کرتے ہیں، میں نے بھی جوانی میں پریکٹس کی تھی، اس لیے مجھے آتا ہے. اچھا ہاں، لیکن اب میں نے بہت عرصہ ہوا میں نے تیر اندازی نہیں کیا. فلما اراد امیر المؤمنین منی ذلك عدت الیہ. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی بہت سالوں کے بعد جب بادشاہ سلامت امیر المؤمنین نے مجھ سے طلب کیا کہ میں تیر ماروں تو میں نے دوبارہ تیر اندازی کیا. تو ہشام نے کہا کہ میں نے اس طرح تیر اندازی کبھی زندگی میں نے نہیں دیکھا، اس طرح کوئی تیر مارے. جب وما ظننت ان فی الارض احدا یرمی مثل هذا الریم این رمی جعفر من رمی. اچھا اس نے کہا تو میرا تو گمان نہیں کہ پوری دنیا میں کوئی اس طرح تیر مار سکے. آپ کے بیٹے جو
جعفر علیہ السلام یہ بھی اسی طرح تیر مارتے ہیں. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ جی ہاں ہم جو ہیں ہمارا انا نحن نتوارث الكمال والتمام اللذین انزلهم اللہ علی نبیہ علیہ السلام فی قولہ. ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کمال اور جو صفات کاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے وہ ہمیں عرص میں ملی ہے, میرے بیٹے کو بھی عرص میں ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا والارض لا تخلو ممن یکمل هذه الامور التي یقصر عنها غیرنا. فرمایا کہ زمین کبھی خالی نہیں رہتا اس شخص سے جس کے پاس پورے کمالات ہو, ہر لحاظ سے وہ کامل ہو, وہ کمالات جو دوسروں کے پاس نہیں ہوا کرتی. اچھا بہرحال یہ حدیث آگے کئی صفحوں پہ جاتی ہے. اور پھر آخر میں جب ان کی بادشاہ کے دربار سے نکلتے ہیں فَاعْتَنَقَهُ أَبِي وَدَعَا لَهُ وَوَدَّعَهُ, میرے والد صاحب نے بادشاہ کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا کیا اور پھر اس سے خداحافظی کیا. وَفَعَلْتُ أَنَا كَفِعْلِ أَبِي, اور میں نے بھی والد صاحب کی طرح یہی کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام پر ہوتے ہشام کو نہیں عبد الملک ابن مروان کو ہم نے گلے لگایا, میں نے بھی اس کو دعا دی ہے, خداحافظی کیا اور ہم وہاں سے چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام بہت دفعہ ہوتے تھے کہ منافقین کو مثلا ان کو دعا دینا پڑتا تھا, لیکن یہ دعا جو ہے نا وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے, توریہ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بہت انسان توریہ میں بہت کچھ نیت کر سکتا ہے جو دوسروں کو نہیں پتہ چلتا. ثم نہض ونہضت معه, پھر میرے والد صاحب بھی وہاں سے نکلے, میں بھی وہاں سے نکلا, اور راستے میں پھر بھی بہت سارے معجزات وہاں پہ صادر ہوئے. تو بہرحال یہ حدیث بہت طویل ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں آج کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے, سلامتی دے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی کافی ہے. وإلا میرے پاس مواد بہت ہے بات کرنے کے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام, امام کاظم علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام, امام جواد علیہ السلام, امام ہادی علیہ السلام, امام عسکری علیہ السلام, یہ خلفاء کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے تھے, کیسے پیش آتے تھے. تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو دکھاؤں گا اگر اللہ نے چاہا. تو آج اتنا ہی کافی ہے. میں 15-20 منٹ کے لیے آپ کے کال لے لیتا ہوں, اس کے بعد آپ سب سے خداحافظی ہے. ٹھیک ہے نا. میں زیادہ آج پروگرام لمبا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے. یہ میرے پاس ایک کالر ہے, کیا نام ہے ان کا, طلحہ صاحب, مسٹر طلحہ. مختصر کال لیں گے, اس کے بعد میں نے کال نہیں لے سکوں گا. ٹھیک ہے نا. پھر کل اگر ہو سکا تو زیادہ تفصیل سے, لیکن آج مختصر. مسٹر طلحہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جناب میں بس ابھی ریسنٹلی ہی مذہب حقہ کی طرف ایکسیپٹ کیا ہے اور اس میں داخل ہوا ہوں. ایک تو آپ کی دعائیں درکار ہیں. آپ کی میں اسپیچز سن رہا تھا اسی موضوع کے اوپر جو آپ فرما رہے ہیں, اور اب ساری باتیں میں ابھی آپ کی باتیں سن رہا ہوں. بالکل آپ نے صحیح بجا فرمایا. بس میرے ایک سوال ہے, کیا ائمۃ اہل البیت علیہم السلام نے کسی ظالم حکمران کی واقعتاً بیعت کی ہے؟ مطلب میں آپ نے 4 حدیثیں واقعتاً بیعت کسی کی نہیں کی ہے نا. واقعتاً تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دل رضا سے کہتے ہیں جی آپ بادشاہ ہم آپ کی اطاعت کریں, ہم آپ کو مانیں. وہ زبردستی جو بیعت ہوتی ہے نا, وہ زبردستی مجبوری میں, روایات میں ملتا ہے کہ زبردستی مجبوری میں بیعت ہوئی ہے. جی ہاں, لیکن وہ حقیقی بیعت نہیں ہے. اور زبردستی جو بیعت ہوتی ہے وہ بیعت ہوتی ہی نہیں ہے نا. تو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی نے بیعت نہیں کیا. بالکل صحیح کہا. جو کہتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے کسی ظالم کی بیعت نہیں کی, بالکل صحیح کہتا ہے. کیونکہ وہ جو بیعت ہوتی ہے زبردستی آپ سے لیا جاتا, آپ بیعت نہیں کریں گے ہم آپ کو قتل کریں گے, تو وہ تو اس طرح کی کوئی بات بھی ہو نا, وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. ابھی میں آپ کو کہہ دوں نا, اس سند امضا کرو, آپ دستخط کرو یہاں پہ کہ تم نے اپنے مکان کو مجھے عطا کیا ہے,
نہیں کرو گے تو میں قتل کر دوں گا آپ کو. بھائی ابھی قتل سے بچنے کے لیے آپ نے وہاں پہ دستخط کر دی بھائی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یعنی یہ کوئی آپ نے مجھے ملکیت نہیں دیا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو بیعت ہوتی ہے, بیعت جو احادیث میں, یہ کوئی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ایک ظالم کی امامت کو قبول کریں, بالکل نہیں کر سکتے, کبھی قبول نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ تقیہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تقیہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے, تو اگر آپ اس کو ایک حاکم کی حیثیت سے, بھائی وہ کہتا ہے اگر نہیں کرو گے تو میں قتل کروں گا, یا آپ پہ سختی کروں گا, یا آپ کی شیعوں کو قتل کروں گا, یا آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے نہیں کی تو وہ زبان سے نہ بھی کہہ دے نا, تو پتہ ہے کہ اس کے نتائج بڑے سخت ہوں گے, ٹھیک ہے نا, بہت شدید ہوں گے, آپ کو بالکل دین ہی تباہ ہو جائے گا. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا کہ اگر اس سے دین بچ جائے, یا مثلا کوئی ایسی چیز اس کا بڑا فائدہ ہو اس کو, وہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مثلا امام زین العابدین علیہ السلام ہے, میں نے حدیث دکھا دی, ان کے پوری دنیا میں چار شیعہ ہیں, وہ 4 شیعہ, وہ 4-5 شیعہ وہ بیچارے, وہ بھی کمزور. یعنی وہ کیا, اگر سامنے والا کہتا ہے بیعت نہیں کرو گے تو میں تجھے قتل کر دوں گا, تو ان کے پاس آپشن کیا ہے, کیا آپشن ہے؟ ایک تو معجزہ کر سکتا ہے نا, ایک تو معجزہ کر سکتا ہے کہ بھائی سامنے والا اسی وقت وہ مر جائے, کوئی ہو جائے. لیکن ائمہ طاہرین علیہ السلام ہر جگہ معجزہ نہیں کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ معجزہ نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے, اس میں سے بہت سارے سال اپنی نبوت کو وہ چھپاتے تھے. مکے والے جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے, یہ وہ جاتے تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے, جب مسجد الحرام میں, تو وہ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ ان کے سامنے ہو, اور کعبہ کے اس طرف کیا ہو, بیت المقدس ہو, یعنی دونوں قبلے ان کے سامنے ہو جائیں, اس طرح نماز پڑھتے تھے. تو سامنے تو بت ہوتے تھے نا, وہ کچھ نہیں کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ باطن کے اندر تو انہوں نے بیعت نہیں کی, لیکن ظاہر کے اندر جیسے کہ آپ نے حدیث, آپ کی 4 حدیث آپ نے کہی تھی. سب سے پہلے تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کی بیعت کی تھی جب وہ مدینہ آیا تھا. میں نہیں کہتا, یہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی, ان کے فرزند, ان کے بیٹے فرماتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا, یہ بیوقوف لوگ سن لیں, میں نہیں کہتا, امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, ٹھیک ہے نا. امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں, ان کی بھی حدیث ہے, ٹھیک ہے نا, کہ سب ائمہ علیہ السلام نے ظالمین کی حکومت کی. اچھا, لیکن اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی کہ واقعا انہوں نے بیعت کہاں پہ کی ہے, کس طرح کیا. یہ بیعت ہو سکتا ہے کہ مثلا بیعت جس طرح بیعت کیا جاتا ہے, یہ اس سے مراد یہ ہو, یا یہی کہ آپ جب جاتے ہیں نا اس کو امیر المومنین کہہ کے خطاب کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, میں آپ کے اطاعت اپنے پہ واجب سمجھتا ہوں. اگر یہ خود ایک طرح کی بیعت ہے بھائی. ابھی جو میں نے دکھائی نا, ابھی میں امام محمد وہ اس کی سند کتنی پیاری سند ہے, کتنی معتبر سند ہے. کتاب کامل الزیارات کی, کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, اس میں کوئی سند میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, فرماتے ہیں کہ میں آپ امیر المؤمنین ہیں, میں آپ کی طاعت اپنے پہ واجب سمجھتا ہوں, اور آپ کے سوالات کا جواب ایمانداری سے دینا واجب سمجھتا ہوں, اور آپ کی خیر خواہی اپنے آپ پہ واجب. یہ بیعت ہے بھائی, یہ بیعت ہے, یہ بیعت ہے. تم اس کا لفظ کا نام بیعت نہ دو, یعنی ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کوئی کہہ دے بیعت, تو وہ نہیں ہے, لیکن یہ بالکل یہ ایک پلیج ہے, ایک وعدہ ہے, ایک اقرار ہے کہ آپ ہمارے بادشاہ, آپ ہمارے خلیفہ ہیں, ہم آپ کو مانتے ہیں. لیکن یہ کس لیے امام علیہ السلام کہتے ہیں, یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ضرورت ہے. اگر وہ نہ کریں, اس طرح نہ کریں, وہ خود بھی شہید ہو جائیں گے, ان کے شیعہ بھی شہید ہو جائیں گے, اور دین کا اختتام ہوگا, اور یہ اللہ کی جانب سے ان پہ واجب ہے کہ یہ انجام دیں, ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ خیر, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی التجا تھی, مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی فضیلت سنا دیں اگر موقع ہو, جو آپ نے آج تک کبھی نہیں سنائی. مجھے تو یاد نہیں پڑتا اس طرح کہ میں نے کبھی نہیں سنا. اللہ آپ کو عزت دے. یہ سوال آپ نے ایسا کیا ہے, میرے ذہن میں بھی تو نہیں آ رہا اتنی جلدی کہ میں نے کبھی نہیں سنایا. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر, بہت مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مسٹر جواد. جی سر جواد صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری سر, کل میں آیا تھا, انگلش پروگرام تھا, تو آپ سے صحیح طرح سے بات نہیں ہو سکی. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آج اردو پروگرام میں آپ بات کریں.
थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत प्यार करता हूँ, लाइक करता हूँ। थैंक यू सर। जी, मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन इस टाइम मैं अमारात में हूँ, दुबई में हूँ। तो माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। और ये सर, मैंने को एक क्वेश्चन था कि जिस तरह से आले मोहम्मद से जितने भी आइम्मा ताहरीन हैं, हमारे इमाम हैं, मासूमीन हैं, उनको हर एक के बाद मतलब शहीद किया गया है, उनको मतलब परेशान किया गया, तकलीफें पहुंचाई गई हैं। तो जो ये इनको जहर क्यों नहीं दिया गया, इनके साथ क्यों ऐसा कुछ नहीं हुआ इस पीरियड में? किसके साथ? आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम से बहुत कुछ, ये जो बनु उमैया के जितने भी लोग थे, जो हुक्मरान थे, मतलब अमीर शाम उसमें शामिल कर लें आप, वो तो पहले है, सबसे पहले। मतलब उसके साथ मैंने ये चेक किया, उस्मान का कसास का कह के ना, कसास है उस्मान का, बदला लेना है, तो बदला लिया नहीं है। और फिर मौला अली को कितना तंग किया, जंग और जिदाल किया। मुझे आपके तो सवाल नहीं समझ आ रहे हैं। परेशानी नहीं आई। देखे आइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम को लोगों ने कत्ल किया है, ठीक है ना, लोगों ने कत्ल किया है हसादत की वजह से, दुश्मनी की वजह से, और उनको तहम्मुल ना करने की वजह से, क्योंकि उनके इतने फ़ज़ाइल इतने थे, इल्म इतना था, मौजज़ात इतने थे कि लोग उनके गिरविदा हो जाते थे, ठीक है ना। हालांकि आइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, ये हुकूमत करने या क़याम करने या इनकलाब करने की इन्होंने कभी कोशिश नहीं की है, और न इन्होंने कभी इनकी तैयारी की है, और न इसकी तरफ रग़बत दिलाई है, बल्कि हमेशा अपनी शियों को मना करते थे इन बातों से। और हाकिमान वक्त को भी हमेशा ये कहते थे कि हम आपके खिलाफ लश्कर निकालने और खरूज करने का इरादा नहीं रखते, अब हम आपको अपना खलीफा मानते हैं, ये बहुत दफ़ा फरमाते थे। लेकिन इसके बावजूद खुलफा को इस बात, बहुत सारे वजूहत थे ना, ये वजह ये थी कि वो इल्म की वजह से, क्योंकि लोग इनके इल्म के आशिक हो जाते थे, लोग इनके तक़वे के आशिक हो जाते थे, लोग इनके मौजज़ात के आशिक हो जाते थे। फिर भी लोगों को पता था ना कि असली इमाम ये हैं, क्योंकि मुसलमानों के पास बहुत सारे अहादीस थी, सोच रहे हैं ना, अहादीस थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 12 इमाम होंगे। तो बहुत सारे उलमा सोचते थे कि 12 इमाम कौन है, तो फिर अहादीस उनको मिलता था कि ये 12 इमाम, उनका असामी ये होगा, नसब ये होगा, तो ये पहचानते थे कि ये हैं। और खुलफा को तो बखूबी मालूम था कि ये हकीकी इमाम ये हैं, और दुनिया में बहुत सारे लोग उनको अपना इमाम मानते हैं। तो ये वजूहात हाथ में हाथ डालकर ये सबब बनता था कि इमाम ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी जेल में डाला जाए, कभी जहर दिया जाए, और कभी कत्ल किया जाए। लेकिन खुलफा के साथ ऐसा हुआ, यानी वो बहुत सारे खुलफा जो कत्ल किए गए, इस तरह नहीं कि खुलफा को जहर नहीं दिया गया, उनके कज़न, उनके भाई, एक बहुत सारे खुलफा हैं जो कत्ल किए गए। जी हाँ, मतलब लेकिन उनको आइम्मा अताहार अलैहिस्सलाम ने कत्ल नहीं किया। उनको दुनिया वालों का आपस में इख्तिलाफात होते हैं ना, दुनिया वालों का, कि उनके बहुत सारे खुलफा होते थे, उनके भाई मतलब उनके या उनके चचा के लड़के वो उनके खिलाफ उठ जाते थे, उनको कत्ल करते थे। जी हाँ, मतलब मेरा ये है, उनको तकलीफें पहुंचाई हैं, शुरू से ये प्री प्लान चलता हुआ आ रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अभी मेरे पास एक व्हाट्सअप कॉलर है जी, व्हाट्सअप कॉलर भाई आ जाओ जी। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सैयद मुनीब बात कर रहा हूँ कराची से। हसन भाई, मुनीब भाई आप खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हसन भाई, हमारे दोस्त हैं, उनसे बात होती रहती है अक्सर तकलीद वगैरह के मौजू पे और इन सारी चीजों पे ना। तो उन्होंने मुझे लास्ट टाइम एक हदीस रेफरेंस भेजी, वो मैं आपको रेफरेंस बताता हूँ। मैं तो असल में उसको ढूंढ नहीं सका हदीस को, कि कंफर्मेशन हो जाती उसकी। तो उन्होंने हवाला मुझे दिया था, इसका मैं आपको हवाला बताता हूँ। हदीस क्या कहता है? हदीस के अल्फाज सुनाओ मैं। हदीस के अल्फाज कहते हैं कि अबू खालिद कायली से रिवायत है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गोया मैं देख रहा हूँ कि एक कौम मशरिक से हक तलब करने के लिए निकली, मगर इसको हक ना दिया गया। उन्होंने फिर हक तलब किया, मगर फिर भी हक ना दिया गया। जब उन्होंने देखा कि इन्हें हक नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने अपनी तलवारें कान पर रखी
یعنی کہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. یہ دیکھ کر لوگ جلدی سے ان کا حق دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اب انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر یہ لوگ حکومت حاصل کر کے تمہارے امام مہدی علیہ السلام کے سوا کسی اور کے حوالے نہیں کریں گے. ان کے قتل ہونے والے شہید ہوں گے. اگر اس زمانے تک میں رہا تو خود ان کو صاحب العمر کے لیے باقی رکھتا. دیکھیں امام عصر علیہ السلام جب سفیانی آئے گا نا، سفیانی آئے گا تو سفیانی کا ظہور امام عصر علیہ السلام سے پہلے ہے. تو امام عصر علیہ السلام کے انصار موجودہ افغانستان یا اس علاقے سے اٹھیں گے، اور یہاں سے خراسان ہے، یہاں سے اٹھیں گے اور یہ آگے حملہ کریں گے. اور امام عصر علیہ السلام وہاں پہ ہوں گے، اس لشکر میں ہوں گے، لیکن اکثر لوگ پتہ نہیں ہوگا کہ امام عصر علیہ السلام کون ہے. اور وہ خراسانی کا لشکر ہوگا اور یہ آئے گا اور یہ جنگ کریں گے، عراق تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، پر عراق تک پہنچیں گے. جب عراق کو پہنچیں گے تو امام عصر علیہ السلام وہاں پر لشکر والوں کو وہ تعارف کرا دیں گے کہ امام عصر علیہ السلام یہاں پہ موجود ہے. لیکن یہ کب کی بات ہے؟ یہ سفیانی کے ظہور اور آسمان سے صیحہ سننے کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے نا، اس زمانے کی بات ہے. آپ دیکھیں، آپ دنیا میں مشرق تو بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے نا، مشرق تو بہت بڑا ہے. صحیح بات ہے. یعنی آپ مدینہ حساب کریں مشرق سے، یہاں مشرق میں تو بہت ساری لشکریں آئی ہیں مشرق والے. ٹھیک ہے نا، اب ہر ایک ادعا کرے کہ ہم وہی قوم ہے، ہر ایک وہ تو کوئی بھائی ہم وہی قوم ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہماری بشارت دی ہے. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی تو بتایا نا کہ سفیانی کے ظہور سے اور صیحہ سننے سے پہلے تم گھر سے نہیں نکلنا. یہ تو بھی تو بتایا نا، وہ تو بھی تو متواتر ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل. ابھی اگر آپ خمینی والے کہتے ہیں کہ ہم وہی ہیں، خمینی والے کہتے ہیں ہم یہی ہیں، تو ان میں اتنے ظالم کیوں ہیں پھر یہ؟ اور یہ اتنے ظالم کیوں ہیں؟ یہ اتنے ظالم کیوں ہیں؟ یہ اپنے جیلوں میں لوگوں کو ٹارچر کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں امام امیر المومنین علیہ السلام اپنے جیل میں لوگوں کو ٹارچر کرتا تھا بھائی. بالکل بھی. امام علیہ السلام کا جیل ہی نہیں تھا، ان کا جیل ہی نہیں تھا بھائی. جیل تو دور ظلم کر ہی نہیں سکتے. وہ یہ اپنے جیلوں میں اللہ جانتا ہے کہ یہ اپنے مخالفین کو اتنا مارتے ہیں، ہڈیاں توڑتے ہیں یہ لوگ. میں نے بہت ثقہ ذرائع سے سنا ہے کہ یہ جب وہ انٹروگیشن سمجھتے ہیں آپ کی کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں، تھرڈ ڈگری ٹارچر. انٹروگیشن جب کرتے ہیں ایک آدمی سے، مثلا ایک آدمی کو مارتا ہے نا، ایک ہفتہ 2 ہفتے کے لیے اقرار کرو کہ تم جاسوس ہو، پتہ نہیں تم نے کیا کیا. تو اس کا رپورٹ جو ہے پھر اس سے جو نتیجہ وغیرہ نکالتے ہیں، تو اس کو جو اہم افراد ہوتے ہیں اس کو خامنئی کے پاس لے کے جاتے ہیں. جو عام اہم نہیں ہوتے تو خامنئی سے اس کے پرواہ نہیں ہوتی. جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں اس کو خامنئی کے پاس لے کے جاتے ہیں. تو میں نے خود دیکھا ہے کہ خامنئی ان کے اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے اس کے فولڈر میں کہ اس نے ابھی اقرار نہیں کیا، اس سے مزید اقرار لے لو، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس بیچارے کو وہ فولڈر واپس چلا جاتا ہے جیل میں کہ رہبر نے حکم دیا ہے کہ ابھی تک یہ جھوٹ بول. رہبر اس کو کیا علم غیب تو نہیں، تو پھر بیچارے کو اس وقت تک مارتے رہتے ہیں. اس کو روزانہ پٹائی اس وقت تک، وہ ایسے سائنٹیفک طریقے سے اس کو مارتے بھی ہیں نا یہ لوگ، کیونکہ ان کو بہت تجربہ ہو چکا کہ وہ بیچارہ پھر وہ اقرار کر لیتا کہ جی میں جاسوس ہوں، میں فلان ہوں، وہ ہر چیز. وہ جو اب آدمی کو آپ زیادہ مارے نا، وہ کوئی بھی آدمی وہ آخر میں ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ارادے ختم ہو جاتے ہیں. بہت صحیح بات ہے، بالکل. تو عرض یہ ہے، تو یہ تو صرف ایک ان کا ہے کہ یہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، عورتوں کو ریپ کرتے ہیں. اپنے نوجوان لڑکوں بہت ریپ ہو جاتے ہیں جو خامنئی کے مخالف ہوتے ہیں نا. میں نے اپنے کانوں سے دیکھا ہے، سنا ہے اور آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے، آپ فارسی میڈیا آپ کو نہیں پتا کہ لوگ وہاں کے انٹرویوز ہیں، بہت سارے معتبر لوگ کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، یعنی وہ ایسے لوگ کہ انہوں نے خود کہا کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں پہ ریپ ہوتے ہیں. ایران میں جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں، سیاسی جو مخالف ہے خامنئی کے، ان کو ریپ کیا جاتا ہے. یعنی بہت ہی ظلم ہے ایران میں، بہت ظلم ہے. اور پھر دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ تو فرمایا نا کہ سفیانی کے ظہور سے تم قیام نہ کرو. اور یہ بھی احادیث میں ہے کہ سفیانی کے ظہور کے وقت خراسان سے لوگ آئیں گے نا، وہ وہاں تک جائیں گے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں ہوں گے. وہ تو واضح ہے کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو آپ لگا دے خامنئی پر. یہ تو ایک بہت ہی باطل ہے. یہ انہوں نے خراسان سے، ان لوگوں کی تحریک خراسان سے چلی ہی نہیں ہے. خمینی صاحب کی تحریک خراسان سے نہیں چلی ہے، ان کی تحریک نجف سے چلی ہے اور قم سے چلی ہے. خراسان سے کہاں چلی ہے؟ اللہ آپ کو عزت دے دے، اللہ آپ کو سلامتی دے.
حسن بھائی میں آپ سے ایک چیز اور چھوٹی سی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. بولیں. ہمارے یہ سنی مذہب کے اندر جو ہے نا وہ ایک حدیث اس طرح کا ذکر ہے کہ تبوک پہ جب نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے وہاں کسی چشمے کے حوالے سے کوئی ذکر کیا تھا کہ اس چشمے کو جو ہے نا کوئی نہ چھیڑے میرے پہنچنے سے پہلے. تو کوئی صاحب ہیں انہوں نے اس چشمے کو سے جا کے مطلب اس کو چھیڑ دیا, نافرمانی کی تھی. اب وہاں پہ نام نہیں ہے ان کو فرماتا کہ پانی پر کوئی نہ اترے مجھ سے پہلے. جی 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 جی. تو کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ دو لوگ کون تھے؟ انشاءاللہ بتائیں گے کبھی. اوکے جی جی بالکل دکھائیے. اوکے تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. تھینک یو. دوسرے کالر کو میں نے بہت سال پہلے اس پہ تقریر کی تھی عربی زبان میں, اس مسئلے پہ میں نے کافی بات کی. ابھی کبھی انشاءاللہ تفصیل سے آپ کا خدمت میں بات کریں گے اس موضوع پر. ابھی ہمارے پاس پہلوان بھائی تشریف لائیں. پہلوان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ الحمدللہ میرا نام محمد عنایت اللہ, میں بنگلہ دیش سے ہوں. اللہ آپ کو سلامتی دے. جزاک اللہ خیرن. اردو بولنے میں دقت ہوتا ہے, آپ سمجھ لینا میرے بات کو. صحیح ہے. آپ بنگالی ہیں یا بہاری ہیں؟ بنگالی. وہاں پہ جو اب آپ کے ادھر ڈھاکہ میں بہاری بھی تو ہے نا, اردو صحیح بولتے ہیں یا اردو بھول گئے وہ لوگ؟ بولتے ہیں مگر وہ آدھا بنگلہ اور آدھا اردو ایسا. وقت گزرنے کے ساتھ ان کی زبان میں بھی جو ہے نا زبان بھی وہ روان نہیں رہی. ہاں صحیح ہے. حکم کریں بھائی. پہلے تو آپ سب سے دعا مانگتا ہوں ہمارے ملک کے لیے. یہاں تو وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں وہ بننا, بارش ہونے کی وجہ سے پانی جم گیا ہمارے ملک میں, بڑا دقت ہے لوگوں کو. تو دعا مانگتا ہوں آپ سب سے کہ اللہ تعالیٰ اللہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو آفات سے بچائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سلامتی دے آپ کے ملک کو. آمین اللہم آمین. آپ نے میرا کچھ سوالات تھا جاننے کے لیے. تو یہ ہے کہ جو ہم تو اہل سنت والجماعت میں سے ہے, تو ہم جو ایسے کوئی مسئلہ ہے کہ کپڑا ٹخنوں کے نیچے نہیں پہننا, اس سے عذاب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, کیا یہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے نہیں پہن سکتے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ وہ شیعوں کے لیے بھی ہے نا, وہ شیعہ حدیث میں بھی ہے, لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ وہ دھوتی کے لیے ہے, وہ شلوار کے لیے نہیں ہے, پتلون کے لیے نہیں ہے. پتلون بولتے ہیں نا آپ لوگ, جینز پہنیں گے پینٹس پہنیں گے, اس کے لیے نہیں ہے. وہ ازار کے لیے. ہمارے ہاں بھی حدیث ہے کہ اگر آپ دھوتی پہنتے ہیں تو دھوتی جو ہے اتنا لمبا نہ پہنے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو. آپ کے بنگال میں دھوتی تو عام چیز ہے نا, آپ سب لوگ پہنتے ہیں دھوتی. تو دھوتی جب پہنتے ہیں ازار بولتے ہیں عربی زبان میں. عربی زبان میں ازار یا معذر جو ہے دھوتی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ شلوار کو نہیں بولتے. ہاں ابھی جو ہے وہابی حضرات کیا کرتے ہیں, وہ جب شلوار پہنتے ہیں نا تو شلوار جو اس کو ٹخنوں سے اوپر لاتے ہیں, یا بہت سارے 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں نا, وہ بیوقوف سا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, وہ سوٹ پہنتا ہے ٹائی لگا کے, لیکن اس کے پتلون پہنتا ہے تو پتلون جو ہے اس کو وہ گھٹنوں تک اوپر ہوتا ہے, تو یہ بالکل عجیب سا شکل بنا لیتا ہے. تو یہ ان کی بیوقوفی ہے. وہ حدیث میں پتلون کے لیے وہ حکم نہیں ہے, وہ شلوار کے لیے وہ حکم نہیں ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ازار کے لیے. ازار کس کو بولتے ہیں؟ ازار شلوار کو نہیں بولتے عربی زبان میں. عربی زبان میں شلوار کو بولتے ہیں سروال. سروال بولتے ہیں. وہ سروال جو ہے عربوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کم ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ حکم دھوتی کے لیے. دھوتی سمجھتے ہو نا آپ؟ ہاں دھوتی کے لیے. دھوتی کو بنگالی میں کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ اور لنگی وغیرہ. لنگی بالکل, لنگی کے لیے. زندہ باد. اور ایک میں نے سچ بات یہ ہے کہ آپ سے میں بات کر پاؤں گا, یہ میرے لیے بڑے خوش نصیب کی بات ہے. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی, میں مل گیا, جزاک اللہ خیرن. تو ذہن میں اور ایک سوال تھا, وہ ایسا جو جمع صلاتین کرتے ہیں آپ, تو وہ کیا یہ لگاتار آپ کرتے ہیں یا چھوڑ کے؟ وہ آپ کے آپشن ہے. جمع بین الصلاتین بہتر ہے. دیکھیں جمع بین الصلاتین یہ بہتر ہے, مگر وہ شخص جو نوافل پڑھنا چاہتا ہے.
ظہر عصر مغرب عشاء، ظہر اور عصر کے درمیان جو شخص نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نافلہ 8 رکعت، ظہر نافلہ تو پہلے ظہر کا ہوتا ہے نا، ظہر سے پہلے 8 رکعت نافلے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی شخص نافلہ پڑھنا چاہتا ہے تو نافلہ پڑھ لے بھائی، 8 رکعت نافلے پڑھ دے، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ دے. اور اگر نافلہ نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ ظہر کے بعد عصر پڑھے. مغرب بھی اسی طرح، مغرب کے بعد آپ عشاء کی نماز فوراً پڑھیں، یہ بہتر ہے. مگر یہ کہ آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، مغرب کے نافلے 4 رکعت ہیں، 4 رکعت پڑھ لیں وہ آرام تسلی سے. پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز غفیلہ بھی پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ لیں، یہ 6 رکعت بنتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد نماز عشاء پڑھیں. وہ اللہ اس کے اگر یہ نہیں کرتے تو جمع کرنا بہتر ہے احادیث کی روح سے. کیا ہمارے کتاب میں بھی موجود ہے کہ ہر وقت یہ کر سکتے ہیں؟ ہر وقت کا نہیں معلوم، آپ کے کتاب میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی وجہ کے، یعنی کوئی سفر ہو، کوئی جنگ کی حالت ہو، کوئی اضطراری حالت ہو، کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، یا بارش ہے مثلا، لوگوں کو تکلیف ہے، کبھی نماز 2 دفعہ واپس آ جانا، اس طرح کی کوئی ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کی کتابوں میں یہ ہے، جو مسلم میں باب ہے اس میں یہ عبداللہ ابن عباس کی کئی احادیث ہے. جی ہاں، انہوں نے کیا لیکن یہ کہ کون سا بہتر ہے اس میں کوئی حدیث آپ کی کتابوں میں نے نہیں دیکھا، اہل سنت کی کتابوں میں، کہ کون سا بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کون سا کرنی چاہیے، یہ میں نے کوئی حدیث نہیں دیکھی کہ حدیث میں یہ لکھا ہو. ہمارے ہاں حدیث میں یہی ملتا ہے جی ہاں کہ جمع بین الصلاتین بہتر ہے، مگر وہ شخص جو نوافل پڑھنا چاہتا ہے. جی ہاں، جزاک اللہ خیرن، ہمارے لیے دعا فرمائے. اللہ آپ کو بہت عزت، بہت طول عمر دے. تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی طول عمر دے، بہت مہربانی. عنایت اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامتی دے. یہ ہمارے پاس کالر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب آ گئے، ڈاکٹر زیدی صاحب. سب کو ویکسین لگا کے اندر نیا ہے، ویکسین لگا کے چھوڑے گا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے؟ میں خیرت سے ہیں؟ زیدی ہوں. جی ڈاکٹر میں صاحب، خیریت سے ہوں. میں بھوپال انڈیا سے بول رہا ہوں. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے ڈاکٹر صاحب. میں 1989 سے لے کر 93 تک ایران میں رہا، اور ایک یونائٹڈ نیشنز کا پروجیکٹ تھا. جی ہاں، اس پروجیکٹ میں وہاں رہا، اور اتفاق سے وہ پروجیکٹ جو ہے ایک انسٹیٹیوشن جو تھا ایران کا، جہاد سازندگی، وہ پروجیکٹ جو تھا اس سے ملا ہوا تھا. ایکچولی جو ہے آئی ایم اے ویٹنرین، دام پزشک. اچھا، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامتی دے. وہاں پر ہاں کہاں پہ تھے ایران میں؟ میں ارومیہ میں تھا. اچھا، ارومیہ میں صحیح. یہ مصنوعی و اصلاح نجات گاؤمیش کے لیے ایک پروجیکٹ تھا، اس سلسلے میں وہاں گیا تھا. تو میری اکثر جو ملاقاتیں ہوتی تھی وہ جہاد کے لوگوں سے، علماءوں سے بھی ہوا کرتی تھی فرصت کے ٹائم میں. تو میں نے 1989 اور 90 کی بات ہے بھائی، میں نے کبھی یہ مراجع کا کنسپٹ وہاں پر اتنا کامن نہیں دیکھا. آپ تو دیکھیں، آپ جس سرکلز میں تھے نا، آپ اتنا وہ ریلیجس سرکل تو ہے نہیں. وہ آپ کا جو ماحول ہے، کام کا ماحول، کہ آپ کنسٹرکشن کے کام میں یا مویشیوں کی جو دیکھ بھال ہے اس کے کام میں آپ مشغول تھے، ویٹرنری کام میں. لیکن مرجعیت ہمیشہ شیعہ مذہب میں کئی سو سال سے مرجعیت کافی وہاں پر محکم رہی ہے اور بہت مضبوط رہی ہے، اور آج بھی کافی مضبوط ہے مرجعیت. تو لیکن اس کو لے کر وہاں کوئی ڈیبیٹ کا ٹاپک نہیں رہتا. نہیں، وہ ڈیبیٹ تو نہیں کرتے اس پہ نا، وہ آج بھی ڈیبیٹ نہیں کرتے. ڈیبیٹ تو ہم کرتے ہیں. وہ اب آپ شیعہ علماء سے ڈیبیٹ کرنا چاہیں، وہ بالکل ڈیبیٹ نہیں کریں گے مرجعیت پر. ٹھیک ہے نا، وہ کہیں گے کہ آپ بیوقوف ہیں، پاگل ہیں، جاہل ہیں، کیا آپ سے بات کریں. وہ ہمیشہ ان کے پاس یہی ہوتا ہے. جی ہاں، تو یہ کوئی ایران کے اندر یہ بالخصوص اس جس زمانے کی آپ بات کرتے ہیں 80s میں 90s میں، یہ تو کوئی کنٹروورشل چیز نہیں تھا. اس کو سب ہی مسلم مانتے تھے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بالکل انکانٹیسٹڈ اور انڈسپیوٹڈ اس کو مانا جاتا تھا. ابھی تو کچھ سال ہوئے ہیں ہم نے یہ بات بلند کی ہے، تو یہ کافی لوگوں میں بیداری آئی ہے. حوض علم قم میں، مشہد میں، نجف اشرف میں،
اور عوام میں بھی بہت بیداری آئی ہے. تو ابھی جو ہے کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن پہلے اگر آپ 15 سال پہلے چلیں، 20 سال پہلے چلیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ڈسپیوٹڈ نہیں تھا. ان لوگوں نے اس کو ڈسپیوٹڈ نہیں بنا دیا؟ آپ کو لگتا نہیں ہے یہ unnecessary they have created this problem؟ سمجھ نہیں آئی مجھے سوال آپ کا. نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ مرجے کو لے کر ان لوگوں نے ایک ڈسپیوٹ پیدا نہیں کر دیا unnecessary؟ تو دیکھیں یہ بالکل مرجعیت تو نہیں ہونی چاہیے نا، یہ مرجعیت ایک بدعت ہے، نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ جو شیعہ حضرات ہیں تشیع میں، یہ ہے کہ اکثر لوگ، عوام لوگوں کو تو دین کا تو پتہ نہیں ہوتا نا، وہ تو ریسرچ تو کرتے نہیں، پڑھتے نہیں ہیں. اور دینی تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ مدارس میں ہوتی ہے. مدارس سب کے سب کئی سو سالوں سے کن کے ہاتھ میں ہے؟ مرجعیت والوں کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر آپ کو مرجعیت کے خلاف ایک لفظ نہیں بولنے دیا جاتا ہے، یا ایک ایسی کتاب آپ کو ملے کہ اس میں مرجعیت پہ سوال ہو، وہاں پہ آپ کو ان کے لائبریری میں نہیں ملے گا، اور نہ کسی کو جرأت ہے اس کے متعلق بات کرے. تو اس لیے یہ بالکل انڈسپیوٹڈ شیعوں میں یہ چھا گئے ہیں اور چھا چکے ہیں اور چائے ہوئے تھے. کس وجہ سے؟ اس لیے نہیں کہ یہ بات حق ہے، کیونکہ ریسورسز کی وجہ سے عام لوگوں کو لوگوں کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ ان کو کوسچن کریں. اور جو مدارس وغیرہ ہیں، حوزے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں. البتہ حوزوں میں، مدارس میں بہت سارے لوگ تھے، یعنی آج بھی تھے، میرے آنے سے پہلے بھی بہت سارے علماء تھے، مرجعیت کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ بالکل ایک لفظ ان کے خلاف نہیں بول سکتے تھے، ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے تھے، کیونکہ مرجعیت اتنی پاورفل ہے. اور یہ انہوں نے مشہور کرا دی کہ مرجع جو ہے نائب امام ہوتا ہے. وہ اگر آپ اس کو کویسچن کریں تو ایسا ہے کہ بھئی آپ نے اللہ پہ کویسچن کیا نا، اللہ پہ شک کیا. تو بہت سارے علماء تھے، بہت سینئر علماء تھے. ابھی میں نے جو مرجعیت پہ میں نے لیکچر دیا تھا فارسی میں، تو قوم وغیرہ سے مجھے بہت کانٹیکٹ کیے تھے کہ بہت سارے سینئر علماء کے شاگردوں نے، کہ وہ علماء دنیا سے جا چکے تھے، کہتے تھے کہ وہ یہی فرماتے تھے، فلان عالم یہی فرماتے تھے کہ یہ چیزیں باطل ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، لیکن وہ علن اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ ایسے تھے، اور آج بھی ایسے بہت سارے ہیں. لیکن اس کو کویسچن کرنا، اس کو رد کرنا، یہ حوزے میں شیعہ معاشرے کے اندر رہ کر یہ بہت مشکل کام ہے، بلکہ ناممکن کام ہے. کیونکہ شیعہ عوام جو ہیں یہ اپنے علماء کے چنگل میں اس طرح ہے نا، فل کنٹرول میں. اور ریلیجس جو میڈیا ہے، ریلیجس جو پلیٹ فارم ہے، ٹریبیون ہے، یہ بھی علماء کے ہاتھ میں ہے. تو وہ تو اس کو بالکل ڈسکس کرنے کے پہ تیار نہیں ہے نا. وہ تو اس کو ڈسکس کرنا ہی کفر سمجھتے ہیں. یعنی آپ مسجد میں، امام بارگاہ میں اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کے مخالف ہیں، مرجعیت کے مخالف ہیں، آپ کو کبھی نہیں بلایا جائے گا کسی مسجد میں، کسی امام بارگاہ میں، کسی مدرسے میں تدریس کے لیے. اور شیعہ سوسائٹی میں آپ کو یہ کئی جگہ نہیں دیں گے. ہاں، ذاکرین حضرات مرجعیت کو نہیں مانتے، لیکن علماء کو ان کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ذاکرین کے پاس علم نہیں ہے نا. ذاکرین جو پاکستان میں ذاکر پنجاب، وہ مراجع کو نہیں مانتے، لیکن وہ علماء کو ان کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ذاکرین کوئی علمی رد تو کر نہیں سکتے مرجعیت کی. ٹھیک ہے نا. اور وہ جن لوگوں کے لیے وہ تقریر کرتے ہیں، ذاکر حضرات امام بارگاہوں وغیرہ میں، وہ علماء، وہ امام بارگاہیں وہ علماء کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، وہ انہیں ذاکرین ٹولے ہی کنٹرول میں ہوتا ہے نا. تو اس لیے یہ لوگ علماء ان کے خلاف کچھ زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے جو مساجد ہیں، امام بارگاہیں جو ذاکرین کے ہیں، وہ علماء کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور پھر علماء جو ہیں وہ ذاکرین کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ذاکر جو ہے وہ کوئی علمی مرجعیت کا رد نہیں کر سکتا. وہ کبھی کسی مقلد کو قانع نہیں کر سکتا کہ تم تقلید چھوڑ دو. اوکے سر، تھینک یو سر. جی ایک کوشچن کر سکتا ہوں میں؟ جی بولیں. دوست تھے، وہ ڈائریکٹ آنا نہیں چاہتے تھے، اور میرے تھرو وہ انہوں نے آپ کو ایک سوال پوچھوایا ہے. وہ یہ جی سر کہ حضور کی، پیغمبر صاحب کی تقریباً 9 شادیاں ہوئی ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا یہ سنت نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، ان کی امت کے لیے؟ نہیں، تو یہ روایات میں ہے کہ یہ صرف ان کے لیے ہے نا، دوسروں کے لیے صرف 4 ہے. دوسروں کے لیے 4، اگر عدالت برقرار رکھ سکتے ہیں. اگر عدالت نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرنا. اگر وہ عدالت کر سکتے ہیں، انصاف کر سکتے ہیں تو 4، 2، 3، 4. اگر نہیں کر سکتے تو صرف 1. دوسروں کے لیے
اس حدیث کا ریفرنس دے سکتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے جی، قرآن کی آیت، میں قرآن کی آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں پلیز پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ النساء آیہ نمبر 3، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا. سورہ النساء ورس نمبر 3. اوکے، تھینک یو سر ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو بہت 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 مہربانی. ابھی ساڑھے کال کون کس کو لے لوں؟ عامر کو لے لیں، عامر صاحب، مسٹر عامر کربلا. مسٹر عامر، جی سر بولیں. السلام علیکم. بولیں. وعلیکم السلام. آگا جان کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان، حکم کریں بھائی. آگا جان میرا ایک 2 سوال ہے میرے. یہ سورہ الحجر آیت نمبر 23 میں ہے کہ ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں. ایک شیعہ میرے ساتھ تھا، ہمارے ہی شیعہ مذہب کا آدمی، اس نے کہا تھا کہ یہ جو آیت ہے یہ 14 معصومین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ہم ہی وارث ہیں اور ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں. تو اس کی آپ کچھ اگر تفصیل میں بتا دیں تھوڑی. کیا سورہ حجر میں آیا؟ کیا سورہ حجر کی آیت نمبر انا نحن کیا سورہ حجر کی حجر آیت کیا نمبر 23 میں سورہ حجر سورہ حجر سورہ حجر آیت نمبر 23. اچھا، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں. تو اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے 14 معصومین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری. موت اللہ دیتا ہے نا، موت اہل بیت علیہ السلام نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہی موت اللہ کی جانب سے. اس نے تو یہ بتایا، ہم نے یہ ہمارا ڈیبیٹ بھی چلا تھا اس کے ساتھ، اس نے آگے جواب نہیں دیا. میں نے اس کے کہا کہ آپ کوئی ایسی ہمیں تفسیر دکھائیں جس پہ آپ نے یہ دیکھا ہو، لیکن اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. دیکھیں وہ یہ غالی حضرات جو ہے نا، ان کے غالیوں کے اپنے کتاب ہوتے ہیں احادیث کے، نصیریہ کی اور اسماعیلیہ بھی غالی ہیں، بہت شدید غالی ہیں معلوم ہے. تو ان کے کچھ روایات ہیں جو مثلا وہ برسی صاحب نے اپنی کتاب وغیرہ میں داخل کیا ہے، مشارق انوار الیقین میں. تو یہ روایات وہ غلات کے لے کے آتے ہیں، یا غلات کے روایات نہیں ہوتے ہیں، وہ شیعہ روایات ہوتے ہیں، لیکن اس کو غلط معنی پیش کرتے ہیں نا. روایت کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ کچھ اور معنی نکالتے ہیں، تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کو عزت دے. اہل بیت علیہ السلام وارث ہیں، لیکن وہ مرواتے زندہ کرنے والے وہ نہیں ہیں کہ وہ زندہ کرتے ہیں مرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کسی روایت میں نہیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام مثلا اپنے زمانے میں لوگوں کی وفات ہوتی تھی تو امام حسین علیہ السلام ادھر آتے تھے قبض روح کے لیے. یہ کسی روایت کسی چیز میں نہیں ہے، یہ ایسے ہی بنا دیا لوگوں نے. اوکے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کالر ہے میاں بلا بھائی، یہ میاں بھائی لاسٹ کالر ہے بھائی، لاسٹ کالر. میں نے عرض کیا تھا کہ آج جو ہے مختصر پروگرام کریں گے، پھر اگلے دن زیادہ انشاءاللہ. السلام علیکم جناب میاں صاحب، کیا چکر ہے؟ یا علی مدد جناب، حکم کریں. سر آپ کو میں یہ انتظام ہی دکھانا تھا، یہ ہم خبردار میں بیٹھے ہیں، یہ کیلے میں امام حسین مناتے ہوئے. مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا بولا ہے. آپ کربلا سے کال کر رہے ہیں؟ ہم سندھ سے بات کر رہے ہیں، دادو سے، شاید سنا ہوگا. اچھا، کیا فرما رہے ہیں دادو سے؟ ہمارا یہی حکم ہے، آپ کو یہ دیدار کرنا تھا. یہ ماں برگاہ میں بیٹھے ہیں، یہ مولا پرچم عباس کا، غازی عباس کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو بہت عزت دے، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے، اللہ آپ کو طول عمر دے بھائی. تھینک یو سر، تھینک یو. اللہم صلی علی محمد. اچھی بات ہے میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. مجھے آج کام ہے اس لیے میں نے پروگرام جو ہے مختصر رکھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب کا بڑا شکریہ. خدا حافظ.